حفیظ کالونی میں دھیرے دھیرے شام اتر رہی تھی۔ کچھ گہرے بادلوں، سرمائی پہاڑوں کی مرگجی چوٹیوں اور سبز و شاداب وادی نے گھنے درختوں نے شام کے اس رنگ کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ شالالہ اپنے گھر کے گیٹ پر کھڑی تھی۔ گیٹ کے سامنے گھر کے متوازی رخ پر سیاہ کول تار کی سڑک تھی، جس کے دونوں طرف سفیدے اور پاپولر کے درخت ایک ترتیب سے لگے ہوئے تھے۔ یہ سڑک ٹریفک کے لیے بہت کم استعمال کی جاتی تھی، اس لیے کالونی کے بچے بے فکری سے یہاں کرکٹ، فٹ بال اور دیگر پسندیدہ کھیل کھیلتے تھے۔ بوڑھے اور خواتین اکثر ٹولیوں کی صورت میں چہل قدمی کرتے نظر آتے تھے۔ مغرب کے بعد جب مائیں بچوں کو گھروں میں بلاتی تھی، تب کہیں یہاں سناٹا دیکھنے میں آتا تھا، اور اس وقت یہاں سما تھا مغرب ہو چکی تھی۔ سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ شالالہ سخت اکتاہٹ کے عالم گیٹ سے کچھ فاصلے پر لگے سفیدے کے درخت سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ چہرے پر بیزاری اور جھنجھلاہٹ کے تاثرات نمایاں تھے۔ پتہ نہیں اپیا اور بیجی کب لوٹیں گی ہسپتال سے، اس نے خوف سے سر چٹکتے ہوئے سوچا۔ ویسے تو ڈیڈی کے آنے کا وقت بھی ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے کچھ دیر میں آ جائیں۔ مجھے گیٹ سے باہر کھڑا دیکھیں تو یقیناً خفا بھی ہوں گے، مگر میں کیا کروں، اندر میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ یا اللہ، کس درجہ بوریت ہے اس کالونی میں، نہ کوئی ہلچل، نہ کوئی ہنگامہ۔ اف وہ دل ہی دل میں جزبز ہو رہی تھی۔ شجی بھیا، تو بھی نہیں بتایا کہ میں باہر ہوں، اندر گھر میں ڈھونڈ رہے ہوں گے مگر مجھے یقیناً اپنے محبوب ٹی وی کے آگے جمے بیٹھے ہوں گے۔ ٹی وی کے آگے تو ساری دنیا بھول جاتے ہیں۔ وہ تعلیمی مصروفیات کے سبب بچپن سے شہر کے ہاسٹل میں ہی رہی تھی۔ کالونی میں کم ہی آنا جانا ہوتا تھا۔ پیا کی تو ایف اے کے بعد شجی بھیا سے شادی ہو گئی تھی۔ اس وقت شالالہ 7ویں کلاس میں تھی۔ شجی بھیا ان کے سگے تایا زاد تھے، بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ ایسے میں عرفان صاحب انہیں اپنے گھر یہاں کالونی میں لے آئے۔ جب وہ پڑھ لکھ کر برسر روزگار ہوئے تو اپنی بیٹی گل لالہ سے شادی کرتے، اور شادی کے بعد ان کے اسی گھر میں رہنے پر اصرار کیا۔ وہ کہتے تھے شجاع میرا گھر داماد نہیں بیٹا ہے، اور بیٹا باپ کے گھر میں جچتا ہے۔ یوں بھی ان کی جاب بھی یہی تھی، اس لیے وہ خوشی راضی ہو گئے تھے۔ وہ 6-7 سال BA آنرز مکمل کرنے کے بعد مستقل ان کالونی آئی تھی، اور یہاں چند ماہ رہ کر بور ہو گئی تھی۔ نہ کوئی دوست، نہ کوئی دلچسپی۔ ٹھنڈی ہواؤں سے بچنے کے لیے وہ سرخ شال کو اچھی طرح سر اور کندھوں پہ پھیلائے ہوئے دور افق پر ڈوبتی سرخیوں پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ بے دلی کے باعث 2-3 دن سے کپڑے بھی نہیں بدلے تھے۔ سرخ اور سیاہ پرنٹ کا مرینا کا سوٹ شکن آلود اور ملگجا سا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں گم تھی، خبر بھی نہ ہوئی کہ کب متوازی سڑک پر عمومی لائن بناتی بڑی سڑک سے تیز رفتاری سے آئی ایک پجارو گھر کے گیٹ کی ڈھلوان روشن پر آ رکی۔ اندر سے ایک لمبے قد کی کھلتی ہوئی رنگت اور گھنے چمکدار سیاہ بالوں والا وجیہہ سا مرد نکلا۔ اس پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک گیا، ہونٹ استجاب کے عالم میں سکڑ گئے، اور روشن موٹی موٹی آنکھوں میں چمک دھر آئی تھی۔ وہ کچھ ایسی کیفیت میں تھا جیسے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آ رہا ہو۔ اس کے سنجیدہ اور متین چہرے کے منجمد تاثرات میں خوشگواریت ہی آ گئی، اور پیشانی کی شکنیں لمحہ بھر میں غائب ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اچانک کی تہیہ رمیز مسرت میں گر گیا ہو۔ شالالہ ہنوز بیزاری کے عالم میں خود میں گم تھی۔ ہوا کے تیز جھونکے سے پھڑپھڑاتے شال کے پلو کو سمیٹتے ہوئے اس نے یوں ہی نظر گھمائی اور ایک بے نیاز نگاہ آنے والے اجنبی شخص پر ڈالی۔ وہ بڑی دلچسپی اور شوق کے عالم ہی اس کی طرف متوجہ تھا۔ نظر ملنے پر متوجہ دھیرے سے مسکرایا۔ ہیلو، کیسے مزاج ہیں؟ بھاری لہجہ گمگیرتا اور سنجیدگی کا امتزاج لیے ہوا تھا۔ انداز میں بہت درجہ وقار جھلک رہا تھا۔ بلا شبہ ایک متاثر کن شخصیت کا مالک تھا۔ ہیلو، شالالہ نے کچھ ایسے الجھے ہوئے بے پرواہ انداز میں کہہ کر اپنی توجہ دوسری طرف مبوس کروا لی۔ یہ تک پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ کس سے ملنا ہے، کیا کام ہے؟ سالگرہ مبارک ہو۔ اس بار شالالہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ اب حیران سی بے غور اس کو دیکھنے لگی۔ 34 برس کا یہ سوبر سا مرد کیسے جانتا تھا کہ آج اس کا جنم دن ہے؟ اس دوران اندر سے ملازم نے گھڑنی کی آواز سن کر گیٹ کھول دیا تھا۔ اسے دیکھ کر زوردار سلام جاڑا اور اپنی میت میں اندر لے گیا۔ کون ہے یہ صاحب؟ انداز تو خاصی شاہانہ ہے۔ وہ حیرانی سے اسے اندر جاتے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں ڈیڈی کے ملنے والے ہیں یا شجی بھیا کے۔ جب وہ جی بار کے باہر کھڑے کھڑے بور ہو گئی تو مزمل قدموں کے اندر چلی آئی اور لان مکین کی کرسی پر بیٹھ کر آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھنے لگی۔ اوف، کب آئیں گی بیبی اور اپیا؟ اندر ڈرائنگ روم میں ہنسنے اور بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید وہ کچھ شجی بھیا کے ملنے والے تھے۔ ارے گڑیا، تم ادھر بیٹھی ہو، میں تمہیں اندر تلاش کر رہا ہوں۔ اسی ساتھ شجی بھیا اس شاندار آدمی کے ہمراہ ڈرائنگ روم کے دروازے سے باہر آئے تھے۔ جی بس میں آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے شال سنبھالتی سیدھی ہو گئی۔ یہ میری بہن جمی سالی ہیں۔ شالالہ تعلیم سے فارغ ہو کر اب مستقل طور پر کالونی آ گئی ہیں، ارادہ ہے کچھ عرصے بعد ٹیچنگ لائن جوائن کر لیں۔ شجی بھیا اس کا تعارف کروا رہے تھے۔ شالالہ حیران رہ گئی۔ وہ بہت کم شجی بھیا کے دوستوں سے متعارف ہوئی تھی۔ ان کے ہاں اس کا رواج نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کوئی زیادہ ہی یہ صاحب کلوز ہیں گھر والوں سے۔ اور لالا، شاید تمہاری ان سے واقفیت ہو، یہ کالونی کی مشہور و معروف شخصیت ہے، آغا ہارون احمد۔ اس کالونی کی تعمیراتی کام ان کے والد صاحب کی زیر نگرانی تکمیل پایا تھا۔ کالونی کا پرائیویٹ کالج، ہاسپٹل اور دستکاری اسکول بھی انہوں نے تعمیر کروائے ہیں۔ والد صاحب کی وفات کے بعد تمام انتظامات آغا ہارون نے سنبھال لی ہیں۔ اس خوبصورت کالونی کو مزید بہتر اور پرکشش بنانے کے لیے یہ آج کل ایک جامع منصوبہ ترتیب دے رہے ہیں، جس کے تحت بہت مختصر سی مدت میں کالونی میں کلب، ریسٹ ہاؤس، پلے گراؤنڈ اور تفریحی پارک بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ بلکہ تفریحی پارک تو تقریباً مکمل ہونے کو ہے۔ شالالہ نے گہری سانس لی۔ اب اندازہ ہوا تھا
شجی بائی کیوں اس کے سامنے پیچھے جا رہے تھے؟ وہ محسوس کر رہی تھی کہ آغا ہارون کی نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، اور اس احساس نے اس کی ناگواری اور بیزاری کو مزید دو چند کر دیا تھا، تاہم وہ مہر بلب رہی۔ اگر مس شہلالہ پسند کرے تو کالونی کے کالج میں انتظامی معلومات سنبھال سکتی ہیں۔ میڈم طلعت کالج کی پرنسپل ہیں، انہیں نظام چلانے کے لیے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ذہین و معاون کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے شہلالہ کے تعاون سے ہم جلد ہی اس انٹر کالج کو ڈگری کالج میں تبدیل کر دیں گے۔ آغا کی تجویز پر شہلالہ نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا تھا اور اسی کی جانب متوجہ تھا۔ نظر ملنے پر اس کے لب متبسم ہوئے تھے، اس کی نظروں میں اتنی چمک اور بھرپور تاثر تھا کہ شہلالہ نے دوسرے ہی لمحے نگاہ چرا لی۔ کیسے دیکھتا ہے جیسے کھا ہی جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں تلملا اٹھی تھی۔ ہاں لالا، تجویز تو بہت شاندار ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ ششی بھیا نے پرجوش انداز میں کہا تھا۔ سوچوں گی۔ وہ دھیرے سے کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئی، لانچ میں آئی تو ٹیبل پر پڑے 2 گفٹ پیک دیکھ کر متحیر رہ گئی۔ فرام آغا ہارون احمد ٹو شہلالہ۔ اس کی نظروں میں زمین و آسمان گھومنے لگے۔ مائی گاڈ، مجھے کس حساب میں تحفہ دیے؟ اس نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں گفٹ کھولے۔ بیش قیمتی جیولری سیٹ اور پرفیوم، اسے حیرانی کا دورہ پڑ گیا۔ ہیپی برتھ ڈے کا نفیس سا کارڈ لگ گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ انہیں کیسے علم ہوا میری سالگرہ کا؟ اور وہ روش رہی تھی۔ اس دوران شجی بھیا ادھر چلے آئے تھے۔ پچھلے سال جب تم چھٹیوں میں شہر سے کالونی آئی تھی تو تمہاری سالگرہ والے دن آغا تم سے پہلی بار ملے تھے۔ شاید اس وقت کی بات یاد رہ گئی ہوگی، شجی بھیا نے نرمی سے وضاحت کی، اور شہلالہ کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ پچھلے سال ویکینڈ پر وہ کالونی آئی تھی، اتفاق سے چھٹی کا دن تھا، سبھی گھر میں موجود تھے۔ شام کو لان میں بیٹھے چائے کے لوازمات اور سالگرہ کے کیک کے ہمراہ سادہ سے انداز میں اس کی سالگرہ منا کر گفٹس دے رہے تھے، جب ملازم ڈیڈی کی اجازت پا کر آغا کو ادھر ہی لے آیا تھا۔ شہلالہ سرسری سی سلام دعا کے بعد اندر چلی گئی تھی۔ ابھی 2-4 باتوں کے بعد اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ اچھا، تو مصوف نے اتنی پرانی بات یاد رکھی ہوئی تھی، جب ہی اس کی صورت کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، مگر مجھ سے ایسی کیا بات نظر آئی جو اسے میرا جنم دن اتنے دھیان سے ذہن میں محفوظ رکھا؟ اس سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایک عام سی سادہ سی لڑکی تھی، اس نے تو نظر بھر کر اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ شاید یہی بے نیازی آغا کو بھا گئی تھی۔ بات کچھ پلے نہیں پڑ رہی تھی شجی بھیا۔ اتنی معمولی سی بات آغا ہارون کو کیسے یاد رہ گئی؟ میرا مطلب ہے ہمارا تو ان سے کوئی براہ راست تعلق بھی نہیں ہے۔ ہاں، حیرانی تو مجھے بھی ہے، شجی بھیا پر خیال انداز میں بولے۔ وہ میرا دوست بھی ہے، مگر بڑا موڈی بن موجی اور مطلون مزاج ہے۔ کالونی میں اس کا بہت روب اور دبدبہ ہے، ظاہر ہے اتنی اونچی حیثیت ہے۔ ڈیڈی بھی اس کی خوب آؤ بھگت کرتے ہیں، کالونی والے اس سے حد درجہ خائف رہتے ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور بہت کم کسی کو لفٹ کراتا ہے، بس اپنی ہی دنیا میں رہتا ہے۔ آپ یہ گفٹ واپس کر دیتے بھائی۔ جان نہ پہچان بڑی خالہ سلام، آپ کے دوست ضرور ہوں گے مگر میرے لیے وہ تو قطعی اجنبی ہیں، وہ ناگواری سے کہہ رہی تھی۔ اتنی ہمت کہاں سے لاتا؟ وہ سخت برا مانتا، وہ خفیف سے ہو گئے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کی شخصیت سے اتنا جلال اور تمکنت نکلتی ہے کہ بندہ اس کے مزاج کے خلاف بات کہنے کے لیے 100 بار سوچتا ہے۔ ہوں گے نا امیر تو اپنے گھر میں ہوں گے، ہم پر کاہے کا رعب جماتے ہیں؟ شہلالہ نے ناک کوڑتے ہوئے سر چٹکا تھا۔ دیکھو لالا، بیکار کی ضد چھوڑو اور میرے ساتھ چلو۔ اپیا اصرار کرتے کرتے عاجز آ گئی تھی، مگر وہ مان کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ یقین کیجیے میری رتا برابر دل نہیں چاہ رہا دعوت میں جانے کو۔ پلیز اپیا، وہ لجاجت سے بولی۔ اس نے خاص طور پر بیجی سے تمہارے لیے کلوایا تھا۔ دیکھو اتنے بڑے پیمانے پر آغا پیلس میں تقریب منعقد کی جا رہی ہے، کالونی کے لوگ تو منتظر رہتے ہیں ایسی بلاموں کے۔ آغا ایک بار بلائے تو 100 بار لوگ سر کے بل چل کر جاتے ہیں، بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اس قسم کی شاہانہ دعوتوں میں شریک ہو کر۔ ایک تم ہو کے اپیا برا سا منہ بناتے ہوئے بولی تھی، مجھے معاف رکھیں ایسی عورتوں سے۔ اور اس کی بیزار بدستوری قائم تھی۔ خواہ مخواہ کی بوریت، اس نے ناک سکوڑی۔ ایک تو تم ہر شے سے بہت جلدی بور ہو جاتی ہو۔ اپیا زچ ہونے لگی۔ میں چاہ رہی تھی تمہاری تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جاتی، پھر کالونی کے دیگر معززین سے ملاقات بھی ہو جاتی، دل بہل جاتا تمہارا۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، مجھے وہ بندہ ہی نہیں اچھا لگتا، عجیب پوری سرار شخصیت ہے اس کی۔ پھر اس کی گیدرنگ سے مجھے کیا واسطہ؟ وہ قطعیت سے بولی تو اپیا کو ہار ماننا پڑی۔ شام کو شجی بھیا، اپیا اور ڈیڈی دعوت پر چلے گئے۔ بیجی اس کے خیال سے گھر پر ہی رک گئی تھی۔ وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے لاؤنج میں ٹی وی کے آگے چمکی، صوفے پر نیم دراز ہو کر پروگرام دیکھتے دیکھتے یوں ہی ذرا دیر کو اونگ آ گئی۔ مان فون کی تیز بیل پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وال کلاک پر نظر گئی تو حیران رہ گئی، وہ 1.5 گھنٹے سے موہے خواب تھے۔ کمال ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ چپل کی سیٹ تھی، لابی میں رکھے فون کی طرف بڑی کھڑکی کے سمٹے ہوئے پردوں سے باہر گہری ہوتی شام کے عکس واضح نظر آ رہے تھے۔ ہیلو، اس نے شکستہ سے انداز میں رسیور اٹھایا تھا۔ یہ ستم تو نہیں کیا تھا جس کے اعزاز میں محفل سجائی جائے، کوئی منظر سے غائب ہو۔ آپ نے بہت ضبط آزمایا ہے ہمارا۔ باری مردانہ لہجے کا شوقی پر استحقاق پر انداز انگشتے بدناں کر گیا تھا۔ وہ جیسے پتھر کی ہو گئی تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آغا اس کی غیر حاضری کا اس درجہ نوٹس لے گا۔ میری طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے۔ وہ دل سے امڑتے غصے کی لہر دبا کر رسمی سے معذرت خواہ انداز میں بولی تھی۔
اسے کہتے ہیں کسی کی جان گئی اور آپ کی ادا ٹھہری۔ بہرحال آپ اگر بروقت مطلع کر دیتی تو میں دعوت کینسل کرا دیتا کہ اس صورت میں اس کے انعقاد کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ شلالہ خاک بھی نہ سمجھ سکی۔ آغا کے لہجے میں اتنا حتمی پن اور قطعیت تھا کہ وہ جوابی کارروائی کے طور پر انداز میں سختی پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی۔ اس میں میرا کیا دوش ہے؟ یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ بمشکل اپنا غصہ ضبط کر رہی تھی۔ مگر واضح رہے آپ میری ذاتیات میں داخل ہو چکی ہیں۔ آج سے نہیں سال بھر پہلے سے آپ کو جان لینا چاہیے۔ آغا کے لہجے میں حد درجہ رتونت اور روٹھا پن تھا۔ وہ جیسے سکتے میں آ گئی۔ یکلخت اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، مٹھیاں بیچ گئی، دوران خون تیز ہوتا محسوس ہونے لگا۔ آپ کس انداز میں مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ شلالہ کا لہجہ واضح طور پر سخت تھا۔ میں آپ کی رایا نہیں، برائے کرم آپ اپنی حد میں رہیں۔ وہ بنا کر بولی، اچھی بات ہے، اب میں آپ کو بتاؤں گا میری اور آپ کی حدود کیا ہے۔ وہ اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ گیا تھا۔ ایک ثانیے کو شلالہ بہت بنی کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ ہکا بکا ریسیور ہاتھ میں لیے گور رہی تھی۔ دھمکی، واہ کیا سمجھتے ہیں موصوف خود کو؟ وہ غصے سے کھولنے لگی تھی۔ شرم تو نہیں آتی پرائی لڑکیوں کو تاکتے ہوئے؟ اتنی عمر کو پہنچ گئے، شادی شدہ بھی ہو گئے، مگر نظر میں حجاب نہیں بنا۔ وہ دانت پیس رہی تھی۔ اپیہ بتا رہی تھی بہت عرصہ قبل اپنے خاندان کی لڑکی سے شادی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کی عمر نے وفا نہیں کی اور شادی کے 2 سال بعد ہی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس کے بعد آغا لندن چلا گیا پڑھائی کی غرض سے۔ وہ وہاں جا کے جانے کیا چاند چڑھائے ہوں گے، کسی کو کیا خبر۔ وہ سخت متنفر ہو گئی تھی۔ میڈم طلعت سے مل کر اسے خاصی مسرت ہوئی۔ بڑی قرینے کی خاتون تھی۔ ان کے امبرائڈ ڈسٹ ہونے میں اسے چند دشواری نہ ہوئی تھی۔ اب کسی حد تک کالونی میں اس کا دل لگنے لگا تھا۔ اس روز اپیہ کے لاڈلے بیٹے ارسل کو بخار تھا۔ اپیہ خود بھی بیمار تھی۔ اتفاق سے ڈیڈی اور شجی بھیا دونوں گھر پر نہیں تھے۔ ارسل کو ہاسپٹل لے جانے کا مسئلہ تھا۔ اپیہ میں کالج سے چھٹی کر کے ارسل کو ہاسپٹل لے جا کر دکھا دیتی ہوں۔ وہ تم سے سنبھل جائے گا، اپیہ نے کہا سے بولی۔ بہت شرارتی ہے، گھر میں گاڑی بھی نہیں ہے، پیدل اسے اٹھا کر کیسے جاؤ گی؟ وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، 5 منٹ کی تو واک ہے۔ اس نے احتیاط سے گل کو گتنے سے 2.5 سال اور ارسل کو بازوؤں میں لیا تھا، جس کے رخسار بخار کی حدت سے سرخ ہو رہے تھے۔ گھر سے سیدھی سڑک ہسپتال کی طرف جاتی تھی۔ سڑک کے ارد گرد سفید اور پاپولر کے درخت ہوا میں لہرا رہے تھے۔ صبح 11 بجے کا وقت تھا، چند رومانن نہیں شاباش۔ وہ تیز تیز چلتی ہوئی ارسل کو تھپک بھی رہی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر وہ سیدھی OPD کی طرف بڑھی۔ خوش قسمتی سے رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ کاؤنٹر پر سلپ بنوانے کے بعد وہ ڈاکٹر کے کمرے کے باہر بیٹھے اٹینڈنٹ کی طرف متوجہ ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب فارغ ہیں کیا؟ وہ جی راؤنڈ پر ہیں جی۔ اٹینڈنٹ نے سر سے سرکتی ہوئی ٹوپی جماتے ہوئے مستعدی سے جواب دیا تھا۔ راؤنڈ پر؟ اسے تعجب ہوا، مگر 9 سے 12 تو OPD کا ٹائم ہوتا ہے۔ راؤنڈ 12 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ وہ جھنجھلائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ بات یہ ہے کہ آغا صاحب ہسپتال کے دوروں پر آئے ہیں۔ تمام ڈاکٹر صاحبان اور سٹاف ان کے ساتھ ہے۔ وہ معائنہ کر رہے ہیں یہاں کے انتظامات کا۔ اوفو، وہ سخت بیزاری سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے اس نام میں پورا وفد ادھر آتا دکھائی دیا۔ لو جی ڈاکٹر صاحب آ گئے اور آغا صاحب بھی۔ اٹینڈنٹ مستعدی سے کھڑا ہو کر مؤدبانہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ باہر کے دروازے کی سمت بڑھتے ہوئے آغا کے قدم اسے دیکھ کر خود بخود اس کی طرف آ گئے تھے۔ ڈاکٹرز بڑے انہماک سے ان کے مشورے اور تجاویز سن رہے تھے۔ خیریت ہے؟ آغا کو تشویش لاحق ہوئی۔ کوئی خیریت سے ہاسپٹل کب آتا ہے؟ وہ جھجلاہٹ چھپا کر سپاٹ لہجے میں گویا۔ تبھی آغا اس کی گود میں نیم پاپیتا گپلو سے بچے کو دیکھنے لگا، جیسے وہ اس کے گھر میں 2-4 بار دیکھ چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو فراغت ہو تو بچے کو دیکھ لیں، اسے رات سے بخار ہے۔ وہ قدرے جتانے والے انداز میں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ آغا ہارون نے گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ دانی کپڑوں میں اکھڑے اکھڑے انداز اور بگڑے ہوئے تیور لیے وہ پریشانی پر بل ڈالے بیزار سی کھڑی تھی۔ جانے کیا بات تھی؟ اس کے بے مربت اور روکھے پھیکے رویوں کے باوجود اس کی طرف دل کھینچتا تھا۔ کوئی بات تھی جو اسے عام سی آدم بیزار لڑکی کو خاص بنا گئی تھی۔ وہ آغا ایسے رویوں کا عادی نہیں تھا۔ وہ مد مقابل کی اونچی آواز برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کا انا پرست اور حاکمانہ مزاج دوسرے کی منمانی اور بد مزاجی ہرگز گوارا نہیں کر پاتا تھا، مگر اس کھردری اور جارحانہ مزاج والی لڑکی کے سامنے وہ خود کو بے بس محسوس کرتا تھا۔ ڈاکٹر آغا سے رخصت چاہتے ہوئے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ ساتھ ہی شہلالہ کو بھی اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ایکسکیوز می۔ وہ اس کی سائڈ سے ہو کر چھپاک سے ڈاکٹر کے کمرے میں چلی گئی۔ اچھی طرح چیک اپ کروانے کے بعد دوائیوں کی پرچی لے کر وہ ہاسپٹل کے میڈیکل سٹور میں گھس گئی۔ دوائیوں کے لفافے اور ارسل کو سنبھالتے ہوئے جب ہاسپٹل کے آتے سے باہر آئی تو بھنجکا رہ گئی۔ گیٹ کے پیچھے پیجیرو سے ٹیک لگائے آغا ہارون مہویت سے سگریٹ پی رہا تھا۔ غالباً اسی کا منتظر تھا۔ آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ وہ دوستانہ انداز میں اس کے قریب آ کر بولا۔ اس کی اس درجہ بے تکلفی شہلالہ کو بہت کھلی۔ شکریہ، میں چلی جاؤں گی، اس نے بدلحاظی سے کہہ کر قدم بڑھائے۔ وہ تیزی سے سامنے آ گیا۔ تم اس قدر خودسر اور بدتمیز کیوں ہو؟ وہ اسے گھورنے لگا۔ اس کے کڑے تیور دیکھ کر وہ ایک لمحے کو خائف سی ہو گئی۔ چلو آؤ بیٹھو۔ وہ جلال میں آ کر حکمیہ بولا۔ میں پہلے ہی عرض کر چکی ہوں آغا صاحب کہ میں آپ کی رایا نہیں، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولی۔ میں مجھ کو تمام ضبط کر رہا تھا۔
تو پھر تم سے ایک بات کان کھول کر سن لو۔ وہ اس کے کٹیلے انداز پر غضبناک چہرہ لیے اس کے مقابل آ کر ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا، ایک دن میں تمہیں اپنی مرضی پر چلا کر دکھاؤں گا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں برس رہی تھیں۔ وہ دن مر کر بھی نہیں آئے گا۔ شالالہ سرخ چہرہ لیے مٹھیاں بھیج کر اشتعال کے عالم میں گویا ہوئی اور گاڑی کا دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا تھا، اور پھر جیسے گھر میں ایک بھونچال سا آ گیا، آغا ہارون نے اپنا پرپوزل شالالہ کے لیے بھیجا۔ اس نے تو زمین آسمان ایک کر ڈالا، کسی صورت بھی مادہ نہ ہونے کو تیار تھے۔ شجی بھیا کی دلی خواہش تھی، اپیا تقریباً نیم رضامند تھی، اور ڈیڈی بھی اس پرپوزل پر سنجیدگی سے غور کر رہے تھے۔ رہ گئی بیجی تو وہ تو بیچاری نہ 3 میں نہ 13 میں، ساری زندگی دوسروں کے فیصلوں پر صادر کیا تھا۔ ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی۔ مجھے کسی قیمت پر یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ وہ پیر پٹک رہی تھی، اپیا جزبز ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بھائی آخر کوئی معقول وجہ بھی تو ہو انکار کرنے کی۔ وہ اس کے انکار کو اس کی نادانی پر محلول کر رہی تھی۔ اس طرح کے نواب ٹائپ لوگ بڑے عیاش اور مغرور ہوا کرتے ہیں۔ صرف اپنی میں کو اہمیت دینے والے اور امیر ایسے لوگوں کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس نے صاف کہہ دیا، آغا ہارون ایسے نہیں ہیں، بذرا کم گو ہیں وہ، اس لیے یہ دیے رہتے ہیں، تمہیں بہت خوش رکھیں گے، اتنی چاہ سے رشتہ مانگا ہے۔ کتنے ہی گرانے امید تھے اپنی بیٹیوں کے لیے، مگر آغا نے شادی کے لیے پیش رفت نہیں کی۔ تم نے ان کا کفل توڑا ہے، خدا خدا کر کے۔ اس بات سے تو مجھے سازش کی بو آ رہی ہے، لالا نے زور دے کر کہا۔ آخر ایسی بھی کیا بات دیکھ لی انہوں نے مجھ میں؟ کالونی میں کتنی ہی حسین و ذہین اور سلیقہ لڑکیاں ہیں، میں تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں، اتنی عام سی لڑکی ہوں، کوئی ہیرے موتی نہیں ہے مجھ میں جڑے ہوئے۔ بات ساری یہ ہے کہ آغا صاحب انتقامی کارروائی کے طور پر یہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ وہ عادی ہیں رایا کو اپنے سامنے سر جھکانے پہ۔ میں نے ان کی حاکمیت نہیں مانی تو انہوں نے یہ طریقہ سوچ لیا میری تذلیل و تحقیر کرنے کا۔ وہ اپنے موقف پر مضبوطی سے قائم تھی، لہجے میں بلاغت، طنز اور زہریلا پن تھا۔ تم غلط سوچ رہی ہو، وہ تو بہت پہلے ہی تم سے ملے تھے، تب سے متاثر تھے۔ اور یہی تو وہ سوال ہے اپیا کہ کیوں متاثر ہوئے؟ مجھ میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اپیا جلا سی گئی تھی، انہیں نظر آ گئی ہوگی کوئی ایسی بات۔ بعض اوقات کسی کو پسند کرنے کے لیے کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی، بس یوں ہی کوئی شخص من کو بھا جاتا ہے۔ جس طرح کسی کو پسند کرنے کا ریزن نہیں ہوتا، اس طرح بعض اوقات یوں ہی کوئی شخص بلا وجہ ہمیں برا لگنے لگتا ہے۔ کوئی واضح سبب نہ ہونے کے باوجود ہم اس کی پسندیدگی کو مقام دینے سے قاصر رہتے ہیں۔ میرے معاملے میں آپ یہی سمجھ لیجئے۔ وہ اطمینان سے بولی، مجھے وہ صاحب پسند نہیں ہے بھائی، مجھے تو سیدھے سادے عام سے اپنے جیسے صاف لوگ پسند ہیں۔ وہ کندھے جھکا کر مزید گویا ہوئی تھی۔ یا خدا، اپیا نے سر تھام لیا، تم تو سچ مچ ٹیڑھی کھیر ہو۔ خبر بھی ہے تمہارے بھیا اور ڈیڈی اس رشتے کو کتنے حمایتی ہیں؟ اپیا بگڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ بھلا بتائیے تو اپنے بااجداد کے خاندانی نام اور دولت کے علاوہ مصروف کے پاس اور کون سی خوبی ہے؟ وہ استحصائیہ بولی، ہاں ایک اور پوائنٹ مصروف کے حق میں جاتا ہے کہ شکل و صورت کے اچھے ہیں، اس کے علاوہ مزید کوئی چاند تارے ان کی شخصیت پر ٹکا دکھائی نہیں دیتا۔ معاف کیجیے گا پیا، اس درجہ مغرور اور خود پرست شخص سے اپنی قسمت پھوڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ آپ بھیا اور ڈیڈی سے کہہ دیجیے گا، وہ ہوٹل لہجے میں بولی۔ شجی بھیا اس کے انکار پر بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے، اور آغا کنسٹرکشن کمپنی میں ایک اہم عہدے پر فائز تھے، اس حساب سے آغا ہارون ان کا باس بھی تھا۔ پھر کالونی میں آغا کی اپنی ایک مستقل انفرادی حیثیت تھی جسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ ان کے حساب سے آغا کے رشتے میں کوئی ایسا عیب بھی نہیں تھا، دیکھا جاتا تو شالالہ کے لیے بہترین پرپوزل تھا۔ خدا جانے انہوں نے کتنی شادیاں کر رکھی ہوں گی شجی بھیا۔ ایک تو وہ ہے جو ہم سب کے علم میں ہے، لندن میں 5 برس ان کا قیام رہا، وہاں 2 دن تو ضرور ہی کر رکھی ہوں گی۔ جب دولت گھر کی لونڈی ہو تو اختیار بھی ہو تو کون کافر پرسائی کا دامن تھامے رہے گا؟ بھائی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کہاں جاؤں کیا کروں؟ 2 ٹوک انداز میں مجھ سے کسی طرح ممکن نہیں۔ ڈیڈی بھی اپنا پہلو بچا گئے تھے، انہوں نے فیصلے کی سلی میرے کندھوں پر رکھ دی تھی۔ شجی بھیا سخت ٹینشن میں تھے۔ دیکھو تم ایک بار پھر سوچ لو، التجائیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ 1000 بار بھی سوچو تو یہی نتیجہ نکلے گا شجی بھائی۔ اس نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ یقین کیجیے میرا دل نہیں مانتا، اس پرپوزل کے علاوہ آپ جہاں چاہیں جس شخص کے ساتھ چاہیں رشتہ جوڑ دیں، میں ایک لفظ نہیں کہوں گی، مگر یہاں نہیں۔ وہ اس درجہ لجاجت سے گویا ہوئی کہ شجی بھیا کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ انہوں نے گول مول سے نرم انداز میں ملا کر شالالہ کا موقف آغا تک پہنچا دیا۔ آغا سن کر کتنی ہی دیر سوچ میں ڈوبا رہا۔ شجی بھیا دھڑکتے دل سے آغا کے تاثرات جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ ان کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں براہ راست شالالہ سے بات کر لوں؟ بلاخر وہ سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھ کر بولے تھے، مجھے بالکل بھی اعتراض نہیں، آپ شوق سے بات کر لیں۔ وہ جلدی سے بولے تھے، اگر وہ قائل ہو جائے تو ہم ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر آپ کو ہنگ کر دیں گے۔ گھر آ کر انہوں نے شالالہ کو بلا کر آغا کی آمد کی وجہ بتائی۔ کیا مصیبت ہے؟ کم ہی ہو گئے ہیں مصروف؟ وہ اندر ہی اندر بری طرح جھلا رہی تھی، تاہم شجی بھیا کے سامنے مہر بے لب رہی، مارے باندھے سر ہلایا۔ قائل تو ان کے فرشتے بھی نہیں کر سکتے مجھے، اس نے سلگ کر سوچا تھا۔ اسی شام آغا کو چائے پر مدعو کیا گیا۔ ڈیڈی ان دونوں اپنے آفیشیل ٹور پر کراچی گئے ہوئے تھے۔ اپیا شجی بھیا کے ساتھ ڈرائنگ روم میں میزبان کے طور پر آغا کے سامنے موجود تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اس میرے کمرے میں آ گئی۔ جاؤ تم، اب تمہارے بھیا بلا رہے ہیں، اور دیکھو کوئی بدتمیزی مت کرنا، خیال رہے وہ یہاں کی طاقتور اور سماجی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارے بھیا کے باس بھی ہیں۔ معلوم ہے مجھے، وہ برے برے منہ بناتی اٹھ بیٹھی۔ کپڑے تو بدل لو، پرسوں کے پہنے ہوئے ہیں۔ اس سے سر جاڑ منہ پھاڑ جاتا دیکھ اپیا نے ٹوکا۔
चलेगा सब, वो बेपरवाही से कहकर बाहर निकली। चूंकि वो ज़हनी तौर पर तैयार थी इसलिए आगा के रूबरू कतई खौफ न हुई। बहादुरी से डट कर बैठ गई। शजी भैया किसी हीले बहाने से दरमियान से खिसकना चाह रहे थे। इस लम्हे शाहलाला ने पहल करते हुए इसकी तरफ देखकर निडर अंदाज में पूछा, आगा साहब एक बात ईमानदारी से बताइएगा, आपने कुल कितनी शादियां की हैं? इसके अनोखे सवाल पर शजी भैया हक्का बक्का रह गए। इसके बदलिहाज तेवर अलग इन्हें गड़बड़ाए दे रहे थे। उन्होंने दहल कर आगा की तरफ देखा। इनकी पेशानी पर सलबटें नमूदार हो गई। मोटी मोटी चमकदार आंखों में गजब की सुर्खियां अलकोरे लेने लगी थी। हम जब वो बोला तो लहजा हद दर्जा पुरसकून था। एक 18 बरस की उम्र में बाबा जान ने खानदान की लड़की ज़ैनब से की थी। फिर इसकी वफात के बाद इंग्लैंड के आम के दौरान अंग्रेज़ लड़की जो ज़िफ़ाइन से शादी की थी, मगर ये ताल्लुक चल नहीं सका। शादी के 6 माह बाद बाहमी रजामंदी से तलाक हो गई। ये इंकिशाफ शाहलाला के लिए तो तहैयर का बायस था ही। खुश अजी भैया भी धक से रह गए। इनके तो गुमान में भी नहीं था कि आगा 2 शादियां कर चुका है। तो गोया अब मुझसे शादी रिचाने का इरादा है। इसकी हतरजा बदलिहाजी पर आगा बुरी तरह पेचोतेब खा रहा था। शजी भैया भी भरमी से शाहलाला को घूर रहे थे। इससे तो बेहतर था वो सामने ना ही आती। पाँव का बात बढ़ाकर आगा के गुस्से को आवाज़ दे रही थी। हाँ, आगा ने इसकी आंखों में आंखें डालकर अटल अंदाज में कहा था। इसके जारहाना तेवरों की ताब ना लाते हुए निगाह चुरा के, आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं सर झुकाकर आपके हरम में चली आऊंगी? इसने बदलिहाजी की इंतहा कर दी। अब कि आगा का जद पारा पारा हो गया, वो चेहरा सुर्ख लिए उठ खड़ा हुआ। दिस इज टू मच। वो आग बोला होकर बैरूनी दरवाजे की तरफ लपका। शजी भैया आगा आगा करते रह गए। ये तुमने क्या किया? इन्हें नाराज कर दिया। शजी भैया के लहजे में हर गालब था। जाओ, इन्हें रोको, नादान लड़की। इस दर्जा अप्रोचफुल बंदे को ललकारना सरासर बेवकूफ़ी। हम कल को किसी मुसीबत में गिर सकते हैं। जाओ, इन्हें रोको। शजी भैया के इस वजह तेवर शाहलाला को कन्फ्यूज़ करके वो अपनी जिद भूल कर बाहर की तरफ लपकी। बात सुनिए। वो गेट से निकलने को था जब शाहलाला तकरीबन भागती हुई इसके सामने आई थी। आगा को लम्हाला रुकना पड़ा। इसने गुस्से से सुर्ख होती आंखों से शाहलाला की जानब देखा। अंदर चलिए प्लीज़, मेरे रास्ते हट जाइए मोहतरमा। इतनी तवाज़ा काफ़ी है। वहाँ तलखी से गोया हो, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मुझे इस पर अफसोस है। वो इसे ठंडा करने की गज से उजलत में बोली थी। इसका इस दर्जा शरीर लम्हे भर में आगा को मुंह बना गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वही लड़की है जो तो कुछ देर पहले थी तहकीर अमीज़ इस्ताज़ाइया अंदाज में इसको आतश फशा बना गई थी। यूज़माइश बनकर मेरे सामने ना खड़ी हुआ करे, मैं जब्त होने लगता हूँ। नरमी से इसके गदास बाजू थाम कर इसे एक तरफ करते वो ख्वाबिदा लहजे में गोया हुआ था। इसकी नज़रों की तपोश और लम्स की हिदय शहलाला के रुखसारों पर खून छिलका गई थी। वो फितरी हिजाब की हसार भी आ गई, बल्कि झुक गई थी और सारी तरफदारी लम्हे बार में हवा हो गई थी। फिर वो सर झटक कर तेज़ी से इसकी गिरफ्त से निकल कर एक तरफ हो गई। आगा गुमसुम सा बेखुद खड़ा इसकी निगाहों के जरिए दिल में उतार रहा था। मैं फिर आऊँगा मेरी ज़िंदगी। वो इसके सामने होले से झुककर मखमूर लहजे में बोला था, तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए। शाहलाला बुरी तरह चौंक कर इसे घूरने लगी। हया का तिलिस्म और लम्स की मीठी मीठी दहकती हुई मदहोशी पल भर में रफू चक्कर हो गई। आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। वो बना ही तो गई थी। ये तो वक्त बताएगा। आगा का अंदाज बहुत चैलेंजिंग था। वो बिल खाकर रह गई थी। होनी को कौन टाल सकता है? डैडी भले चंगे कराची गए थे, वापसी पर रोड एक्सीडेंट में शदीद जख्मी हो गए और फिर जख्मों की ताब ना लाते हुए बिलाकर चल बसे। घर में जैसे कोहराम सा मच गया था। यही मुद्दत तक इस हादसे पर दिल को सब्र नहीं आया, मगर वक़्त हर जख्म का मरहम होता है। अब शजी भैया और बेजी इसका शादी की ज़्यादा फिक्र रहने लगी थी। इन्हीं दिनों एक नया मसला उठ खड़ा हुआ था। आगा कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक नई ब्रांच लाहौर में खोली गई थी। इसका इंतजाम संभालने के लिए शजी भैया इस ब्रांच का हेड बनाकर लाहौर ट्रांसफ़र होने की आर्डर हो गई। ज़ाहिर है पिया और अरसल भी शजी भैया के हमरा लाहौर जा रहे थे, क्योंकि यह ट्रांसफ़र मुस्तकिल बुनियादों पर किया जा रहा था। ऐसे में शाहलाला की रहाइश का मसला था। लाहौर जाने पर वो मादा नहीं थी और यहाँ कॉलोनी में से अकेले छोड़ना शजी भैया के लिए मुमकिन नहीं था। बेशक पेजीज के हमरा मौजूद थी, मगर वो खुद भी बहुत बीमार रहने लगी थी। इस सब की देखभाल क्या करती है? ऐसे में अपिया ने दबे लफ्ज़ों में फिर से आगा के प्रपोजल का जिक्र छेड़ दिया। शजी भैया भी यही चाह रहे थे। कमाल है अपिया, क्या मैं इस दर्जा हार गई हूँ कि आपकी एक अयाश सभा मगरूर के पल्ले बांध रही हैं इसके हरम की जीनत बनाने के लिए? वो चीख पड़ी थी। उन्होंने आंखों में पानी उतरने लगा था। अपिया तड़प गई। उठकर इसको गले से लगाकर प्यार करने लगी। हम तुम्हारा बुरा हरगिज़ नहीं चाह रहे मेरी जान। तुम्हारी मिजाज और आदत को सामने रख कर आगा के प्रपोजल पर गौर किया। बेशक तुम्हारा एतराज़ बेजा है। पहले से 2 बार शादी कर चुका है, मगर जान वो बातें अब किस्सा पारीना बन चुकी हैं। एक मर गई है, दूसरी छोड़ गई, किस्सा खत्म। वो तुम्हें अपनी दिल की रजा से घर में बसाएगा तो ज़ाहिर है कि तरह के नखरे भी उठाएगा। तुम जो चाहोगी नार से मनवाओगे। वो तुम्हें हर तरह से खुश रखेगा। इस पहलू को मद्देनजर रखते हुए हमने इसकी साबका शादियों की कबाहत को सिर्फ नज़रअंदाज किया है। तुम भी इस वहम में दिल से झड़क दो। अपिया इसे प्यार से समझा रही थी। अपिया वो बहुत फरेबी और मुतकम है। महज आपको दिखाने के लिए प्यार मोहब्बत जतला रहा है। देख लीजिएगा, बंदी बनाकर रखेगा। वो महज मुझे फतह करना चाह रहा है। इसे ये बात चैन नहीं लेने दे रही कि इस कदर मामूली और आम सी शक्ल सूरत वाली लड़की इसकी शानदार हैसियत को नज़रअंदाज कर रही है। प्लीज़ आप समझे तो। वो इल्तिजा कर रही थी। तुम भी कुछ समझने की कोशिश करो। आपकी अपिया बोली और इनके लहजे में बला की सख्ती थी।
ہم اس وقت آغا کی مخالفت مول لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اگر ڈیڈی زندہ ہوتے تو اور بات تھی، مگر موجودہ حالات صورتحال میں آغا کے خلاف سٹینڈ لینا سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ شجی ایک طرح سے ان کے ملازم ہیں، ان کی ترقی کے پیچھے آغا کا ہاتھ ہے۔ پھر کالونی میں آغا ایک بااختیار شخصیت ہے۔ آغا نے ہاتھ کھینچ لیا، تمہارا اس کالونی میں کیا خوشگوار نہ رہے گا؟ تو اس کا مطلب ہے آغا مجھے خرید رہا ہے، اپنا اختیار جتا کر بے بس کر کے شکار کر رہا ہے۔ وہ چیخ گئی تھی۔ یہ انکشاف حد درجہ جان لیوا تھا، اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ خود غرض جاؤ، پسند ہوں، دیکھوں گی مسٹر تم مجھے کس طرح حاصل کرتے ہو۔ اگر قدرت نے تمہیں میرے اختیار میں سونپ دیا تو بھی میرے دل تک رسائی نہیں پا سکو گے۔ وہ اندر سے بڑک رہی تھی۔ اب بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ بس آخری بات بتاؤ، تاکہ اس روز روز کی ٹینشن سے جان چھوٹے۔ اپیا تھکی ہوئی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ آپ انکار کا کیا جواز رہ جاتا ہے اپیا؟ وہ زہر خند ہوئی تھی۔ کسی کو بے دست و پا کر اسے پوچھی جائے کہ وہ کیا کرے گی سوائے خود کو حالات کے دائرے پہ چھوڑنے کے؟ اتنی شدید دباؤ اور گنجائش نکلتی ہے؟ مصروف میری قیمت لگا رہے، کر لے اپنا انتقام پورا، جائیں کہہ دے لے آئیں قاضی کو اور گواہ۔ نواں سے چھپا کے چھپاک سے باہر نکل گئی تھی۔ اپیا سوچتی ہوئی نظروں سے اسے جاتا دیکھتے ہوئے نے ڈال کے انداز میں آغا پیلس کا نمبر ملانے لگی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود ہی سنبھل جائے گی اور یقیناً ہمارے فیصلے کو بھی سراہے گی، وہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے بھائی، یہ احتجاجی مظاہرہ کب تک جاری رہے گا؟ شادی کی تیسری رات بھی جب وہ آغا کے بیڈ روم کا اندرونی دروازہ کھول کر برابر والے کمرے میں سونے کی غرض سے قدم بڑھانے لگی تو وزر ہو کر بول پڑا تھا۔ شہلالہ نے ایک کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ مجھ پر اپنی اجارہ قائم کرنا تھی، سو کر لی۔ اب آپ کو اس سے کیا غرض کہ میں کہاں جا کے سوتی ہوں؟ اس کی بات پر آغا مانی خیز نظریں اس پر جما کر آہستگی سے مسکراتا اس کے سامنے آ گیا۔ کہاں قائم کرنے دی اجارہ؟ ساری حسرتیں دل کے تہہ خانے میں بند پڑی ہیں، تمنائیں بے تاب اور آرزوئیں بے قرار ہیں تمہارے وجود پر تسلط جمانے کا، مگر اس نے دانستہ فکر ادھورا چھوڑ دیا۔ اب ہولے سے اس کے ماتھے پر جھولتی لٹ کو کھینچا۔ مجھے اس کی سرگوشی کرتے لہجے کے مکمار اور متونیت پر پوری جان سے کام گئی تھی۔ اس کی جسارت پر آگ بگولا ہونے لگی۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سختی سے کہہ کر لٹ کو چھڑانے لگی۔ میں اس وقت اس سے بھی زیادہ فری ہونے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ وہ برجستی سے گویا ہوا ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو تھام لیا۔ شہلالہ کو جیسے کرنٹ سا لگا، اس کی قربت اسے حواس باختہ کرنے لگی تھی۔ وہ بے دم سی ہونے لگی تھی۔ ہاتھ ہٹائیے۔ وہ نظریں ملائے بنا اپنے بازو کو اس کی فولادی گرفت سے آزاد کرانے کی صحیح کر رہی تھی۔ تو تم یہ تکلف ہٹا دو نا۔ اور اس کی آنکھوں میں جاگتے ہوئے وہ رفتگی سے بولا تھا۔ مجھے بے وقوف بنانا اتنا آسان نہیں آغا صاحب، میں مفت میں ہاتھ آنے والا مال نہیں۔ آپ کی عمارت، آپ کی حیثیت، شان و شوکت اور وجاہت میری نظر میں کسی ایک چیز کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ میں ان ہتھ کنڈوں سے محروم ہونے والی لڑکی نہیں ہوں۔ اس چمک دمک سے کوئی عقل کا اندھا ہی متاثر ہوگا۔ صرف اپنے گھر والوں کے مفاد کی خاطر مجبوری کا سودا کیا ہے۔ اس کی بے لچک اور قطعی انداز اپنے عروج پر تھا۔ آغا کو جھٹکا سا لگا، نظروں کی جوت بجھ گئی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کے جذبوں کو پذیرائی بخش کر اس کے ساتھ شادی و رضامندی ہوئی ہے۔ جذبات سے سرشار دل یکدم ویران ہو گیا تھا۔ کس نے کہا تھا مجبوری کا سودا کرنے کو؟ نہ کرتی۔ جذبوں پر انا کا نقاب چڑھا کر وہ درستی سے بولا اور اس کا بازو چھوڑ دیا۔ تم نے بہر طور آغا پیلس آنا ہی تھا۔ جس کو ایک بار حاصل کرنے کا سوچ لوں، اس کو اپنا کر ہی دم لیتا ہوں۔ اور اب تم آپ 3 مرتبہ یہ سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے لفظ 3 پر خاص طور پر زور دیا تھا۔ وہ بڑک اٹھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، اپنے اور میرے مقام کا تعین کر کے بولا کرو، وگرنہ میں لحاظ نہیں کروں گا۔ یہ دھمکی کسی اور کو دیجیے گا۔ اس کے ہر درم انداز سے جلدی پر تیل کا کام کیا تھا۔ آغا نے شعلہ وار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کا بازو مروڑتے ہوئے سامنے پڑی کرسی پر دھکا دے دیا تھا۔ تکلیف کی زیادتی سے بے اختیار شہلالہ کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ آپ تشدد دے کر کام لے کر میرا دل فتح نہیں کر سکتے۔ لکھ لیجیے۔ بے شک۔ اس کی آنکھوں میں اترتے آنسو اور لہجے میں دھکتا اور آغا کے بڑکتے ہوئے انداز پر پانی ڈالنے لگا۔ وہ جیسے سبق سکھانے کا ارادہ ترک کیے ہوا تھا، اس کے بڑھتے ہوئے قدم سست پڑنے لگے۔ وہ آہستگی سے پیچھے ہٹ گیا۔ کچھ بھی تھا، وہ اس کی محبت تھی اور اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بازو سہلاتی آنسو پیتے ہوئے اندرونی دروازے سے دوسرے کمرے میں گھس گئی اور جلدی سے لاک لگا کر بستر پر آ گری تھی۔ اب یہ کچھ عرصے بعد اس سے ملنے آئی تو اس کی خیر خبر لینے کے لیے آغا پیلس آئی تو اس کے بے پرواہ انداز دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ ان کا تو خیال تھا اسے اب عقل آ گئی ہوگی۔ انہوں نے اسے اعتماد میں لے کر بڑے پیار سے نرمی سے سمجھایا، مگر وہ اپنے موقف پر ڈٹی رہی۔ آپ لوگوں نے اور انہوں نے جو زبردستی کرنی تھی کر لی۔ اب کیا چاہتے ہیں آپ لوگ مجھ سے؟ جو ناپسندیدہ ہے وہ ہر حال میں ناپسندیدہ ہے۔ زبردستی کوئی کسی کو اچھا یا برا نہیں لگ سکتا۔ میں کیسی ان کی بھی زیرائی کروں؟ میرے دل میں کوئی گنجائش، کوئی مثبت تاثر ہی نہیں ہے۔ دھمکی اور اختیار سے انتقام کے لیے حاصل کی گئی ہوں میں۔ اپیا اس کے ذہن میں آغا کے لیے بنا ہوا منفی تاثر ختم کرنے میں ناکام تھی۔ پھر کتنے ہی دن بیت گئے۔ آغا ہارون نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، اس کے معاملات میں کم ہی مداخلت کرتا۔ پھر اس کے اپنی بے تحاشا مصروفیات تھی۔ کبھی کنسٹرکشن کمپنی کے سلسلے میں لاہور کراچی کے چکر لگتے، کبھی کالج، ہاسپٹل اور اسکول کے مالی انتظامی امور کے سلسلے میں ذمہ دار افراد ملاقات کے لیے آ رہے، کبھی آئندہ کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے انجینئرز حضرات میٹنگ طے کرنے کی ہو رہی ہے۔ یہ مخصوص نوابیانی عیاشیاں کس وقت کرتے ہوں گے مصروف؟ شہلالہ بے چینی سے منتظر تھی اسے رنگوں ہاتھوں پکڑنے کے لیے۔
یہ سنجیدہ قسم کی مصروفیت تو دکھاوا ہے محض، اصل رنگ تو بعد میں کھلیں گے۔ اس روز شام کو مقصدی انداز میں اس میں بیٹھی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی پھوار اسے بھگو رہی تھی۔ وہ اپنے خیالات میں اس قدر محو تھی کہ بارش آغا دونوں کے آنے کی خبر نہ ہو سکی۔ بارش میں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ خالی الذہن کے عالم میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم سے کہہ رہا ہوں بھائی، اتنی ٹھنڈ میں بیمار ہونا ہے کیا؟ وہ دوبارہ بولا تو اسے صحیح معنوں میں ہوش آیا۔ آسمانوں پر پانیوں سے بھرے بادل تیر رہے تھے تو یقیناً کچھ دیر میں وہ جل تھل ہو جانی تھی۔ بارش اچھی لگتی ہے کیا؟ ایک لمحے کو کچھ سوچ کر وہ اس کے مقابل لان چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ پتہ نہیں، وہ بیزاری سے گویا ہوئی تھی۔ آغا نے ایک لمحے کو اس کی گندمی گالوں پر ٹکلے بارش کے قطروں کو دلچسپ نظروں سے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ ایسی بے نیازی، خود میں مگن عالم سے بیگانہ کیفیت میں نے پہلی بار تمہیں تمہاری سالگرہ کے موقع پہ دیکھا تھا۔ خود فرموشی کی وہ شاہانہ اور مغرور ادا نے مجھے تمہاری طرف متوجہ کر کی۔ پھر ٹھیک 1 سال بعد تمہیں تمہارے سفیدے سے ٹیک لگائے گیٹ کے آگے اسی موڈ میں کھڑے دیکھا تھا۔ لڑکیوں میں یہ ادا اچھی لگتی ہے، غیر مرد کی ساری جرتیں بہا کے لے جاتا ہے۔ لڑکیوں میں نسوانی غرور اور بے نیازی ہونی چاہیے کہ یہ غیر مردوں کے دستے ہوس سے بچنے کے لیے بہترین حفاظتی باڑ کے کام آتی ہے۔ ہاں مگر واضح رہے، غیر مردوں کے لیے اپنے مرد کے لیے ہرگز نہیں۔ وہ قدرے آگے جھک کر معنی خیز انداز میں زور دے کر بولا تھا۔ فراڈی جال میں کسنے کے لیے دانہ ڈال رہا ہے۔ وہ بالکل بھی متاثر نہیں ہوئی تھی اس کی نرم گوئی سے۔ اس کی پیشانی شکن آلود ہونے لگی تھی۔ ہونٹ چباتے ہوئے گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھتے ہوئے وہ گویا اپنی لاتعلقی کا اظہار کرنا چاہ رہی۔ آؤٹنگ پر چلو گی؟ راستے میں بارش بھی انجوائے کر لینا۔ ویسے تو وہ جانے پر تیار نہ ہوتی، مگر اس وقت سچ مچ اتنی بیزار ہو رہی تھی کہ تھوڑی سی پیش و پیش کے بعد تیار ہو گئی۔ آغا اپنی پیجیرو نکالنے لگا تھا، ڈرائیور صاحب کو دیکھ کر لپکا، مگر آغا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس اپنے کوارٹر میں جانے کا کہہ دیا۔ وہ لوگ ابھی کالونی سے نکلے ہی تھے کہ بارش زوردار برسنے لگی تھی۔ اودے اودے سیاہ مائل سبز پہاڑوں پر دھند سی چھا رہی تھی۔ گاڑی کی پرحرارت آرام دہ فضا میں کرسٹ فلیئر سے گونجنے والے دلکش آواز نے گویا ایک سما باندھ دیا تھا۔ چاہی تھی دل نے تجھ پہ وفا کم، بہت ہی کم، شاید اس لیے یہ گلا کم، بہت ہی کم۔ شلالہ نے دورستہ نظروں سے ڈرائیونگ میں مگن آغا کے بھاری بالوں بڑے سفید ہاتھوں کے اسٹیئرنگ پر حرکت کرتے دیکھا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم لب بینچے ونڈو اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ جلتے سنا چراغ سے دامن بیزار بار، دامن سے کب چراغ چلا؟ کم، بہت ہی کم۔ صدیوں سے یوں تو ہے یہاں انسان کا وجود، انسان ہم کو کب سے ملا؟ کم، بہت ہی کم۔ بہت خوبصورت غزل تھی وہ، شاید آغا کی پسندیدہ بھی۔ آ جائیے کہ آپ سے پہلے موت نہ آئے، اب وقت رہ گیا ہے، بہت کم، بہت ہی کم۔ اس کے بعد کیسٹ کا اگلا گانا شروع ہو گیا تھا۔ اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں اپنا گزارا نہیں، بات ہوتی ہوتی گلوں تک تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پر بھی حق ہمارا نہیں۔ دل کو بہلائیں کیسے شب ہجر میں، دل بہلنے کا کوئی سہارا، کوئی سہارا نہیں۔ چاند بھی چھپ گیا، رات بھی ڈل گئی کہ آسمان پر کوئی بھی ستارہ نہیں۔ شلالہ حیران ہو رہی تھی کہ اس درجہ ریسانہ مزاج رکھنے والے شخص کا ذوق کتنا نفیس بھی ہو سکتا ہے۔ وہ گیت کے بولوں میں گم تھی، شاید اسی آواز کے ذریعے سے کچھ جتانا چاہ رہا تھا۔ جانے کس کی لگن، کس کی دھن میں مگن، جا رہے تھے کہیں مڑ کے دیکھا نہیں، ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہو پکارا نہیں۔ میرا ذوق نظر آزما لیجیے، بجلی گرانا گرا لیجیے، میں بھی گھر سے چلا جاؤں یہی سوچ کر، آج نظریں نہیں یا نظارہ نہیں۔ شلالہ نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ عین اسی لمحے آغا نے ونڈو اسکرین سے نگاہ ہٹا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ نظروں کا تصادم ہوا تو آغا کی نظروں کی جارحانہ چمک سے ہراساں ہو کر اس نے فوراً ہی نگاہ ہٹا لی۔ جانے کے ارادے ہیں مصروف کے افلا، برستے ہوئے سرد موسم میں تو گاڑی کے علاوہ کوئی چائے پنا بھی نہیں ہے، اس نے جرجری لی تھی۔ بلاخر گاڑی کی سڑک کے بائیں طرف استادہ ایک سرسبز سے پہاڑ کے دامن میں رکے۔ انجن بند کر کے اپنی سیٹ کو آرام دہ حالت میں بیک کرتے ہوئے آغا قدرے ترچھا ہو کر دونوں بازو سینوں پر باندھ کر ٹیک لگاتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ یکدم شلالہ کا دل دھڑکا اور اس کی دستری میں تھی، وہ کسی بھی لمحے ہاتھ بڑھا کر اسے گرفت میں لے سکتا تھا، اور یہ احساس اسے بری طرح خوفزدہ کیے دے رہا تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر دھیرے دھیرے پرے سرکتی ہوئی بالکل دروازے سے جا لگی تھی۔ آغا اس کی گھبراہٹ کو دلچسپی سے جانچ رہا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ لالا، وہ اپنی پوزیشن تبدیل کیے بغیر اسے نظروں کی گرفت میں لیتے ہوئے بولا تھا۔ تم مجھ سے اس درجہ بیزار اور خائف کیوں رہتی ہو؟ شروع سے ہی کترائے ہوئے بیگانہ انداز میں پیش آ رہی، کیا کوئی کوتاہی سرزد ہو گئی ہے مجھ سے؟ اس کے دوستانہ انداز شلالہ کو گھبراہٹ میں مبتلا کیے دے رہے تھے۔ وہ نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے بدستور چپ تھی۔ یہ رویے شادی سے پہلے بہرحال کسی حد تک قابل قبول تھے، مگر اب اس طرح بیگانگی اور رکھائی اور جھنجھلاہٹ کے مظاہرے بے سبب نہیں ہو سکتے۔ اگر مجھ سے کوئی شکایت ہے تو کھل کر کہو، میں ہر طرح کی وضاحت دینے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ تمہارا دل مطمئن ہو سکے۔ آغا کا لہجہ اپنائیے جگا رہا تھا اور اب بھی کچھ کہنے سے قاصر رہی۔ اگر تمہیں میری شادیاں کرنے پر اعتراض ہے تو اس سلسلے میں اپنی جگہ پر درست ہو۔ پہلی شدھ ہوئی تو خدا نے بیوی کو اپنے پاس بلا لیا، دوسری جگہ تو نبھ ہی نہیں سکی۔ صرف میں ہی نہیں، جو ذرائع کو بھی احساس ہو گیا کہ ہم دونوں کے مسائل جو ذہن نہیں ملتے تو وہ میرے اور آپ کو کون سے ملتے ہیں؟ وہ چڑھ کر بولی۔ آغا ذرا سا مسکرا دیا تھا۔
تمہاری ذات میں ایک مضبوطی اور قطعیت ہے، تم اس حد درجہ پر اعتماد اور اٹل شخصیت کے طور پر سامنے آئی ہو جو مقابل خود بخود تمہارے کردار کی پاکیزگی اور پختگی کی قائل ہو جاتی ہے۔ مجھے فیصلہ کن نیچر رکھنے والی زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے والے لوگ بہت انسپائر کرتے ہیں۔ کیسے لوگ اپنی چیلنجنگ طبیعت سے کام لے کر ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ میں خود بھی ایسا ہی ہوں، مگر تم سے کچھ اضافی اوصاف ہیں جو نباہ کی رائل میں حائل ہو رہے ہیں۔ تم ضدی اور کچھ ہٹیلی سی ہو، جو بات ایک بار دماغ میں بٹھا لو اس سے آگے نہیں سوچتی، اور یہ چیز بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ بندے کو لچک اور گنجائش ضرور رکھنی چاہیے، خصوصاً عورت کو اپنے شوہر کے مقابل ہٹ درمی، اناپرستی اور بدمزاجی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی زمانے متبسم نظروں کے جواب میں وہ جزبز ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی، اور نہ کیسے تاک تاک کر تیر چرا رہے تھے۔ جانتے ہیں نا اس وقت سب کچھ دیکھنے اور سننے پر مجبور ہوں۔ وہ بے نیازی دکھانے کی کھڑکی کی طرف گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ بلاخر ایک تواتر سے بارش ہو رہی تھی، اسی لمحے اسے قیمتی مردانہ پرفیوم اور سگریٹ کی ملی جلی خوشبو اپنے بہت قریب محسوس ہوئی تھی۔ وہ بکھلا کر گردن موڑی تو سرپٹا کر رہ گئی۔ آغا اس کے قریب جھک کر اس کے ہاتھ تھامنے کو تھا۔ اس نے برقی کی تیزی رفتاری سے اپنے آپ کو سمیٹ کر گویا اس کی دستری سے بچنے کی بے سوز سی کوشش کی۔ فکر نہیں کرو، تمہیں تمہاری رضا کے بغیر ہاتھ نہیں لگاؤں گا، وہ چپتے ہوئے انداز میں بولا۔ فی الوقت میں تمہاری موجودگی کو محسوس کرنا چاہ رہا ہوں، کم آن۔ دوسرے ہی پلوں میں اس کا لرزتا ہوا سر دو گداز ہاتھ آغا کے مضبوط ہاتھوں میں دب چکا تھا۔ تم نے نیل پالش نہیں لگائی؟ اتنے خوبصورت اور چمکدار ناخن ہیں۔ بغور اس کے ہاتھ کا جائزہ لے رہا تھا۔ تمہارے چہرے میں، آنکھوں اور بالوں میں، بلکہ پورے سراپے میں خاص قسم کی چمک اور شفاف پن ہے۔ یہی چمک تو مجھے اسیر بنا گئی تھی۔ بے تکلفی سے وہ قائد دلی سے سنا رہا تھا، وہ بے اختیار نروس ہونے لگی تھی۔ آغا کی گہری نظروں کو وہ اپنے وجود پر متحرک محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دھیمے لہجے کی گمگیرتا اسے گڑبڑانے پر مجبور کر رہی تھی۔ آغا نے اس کا ہاتھ اپنی مٹھی میں مکید کر کے اس کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی سانس لی۔ ایک لمحے کو اس کے دل کی بے ایمان ہوئی دھڑکنوں نے اسے اکسایا تھا۔ جی چاہا اس ہاتھ کو بھرپور جھٹکا دے کر اس کے ٹھنڈے پڑے نازک سے گداز کو خود سے قریب کر لے اور خود میں سموک اور جذبوں کی ساری پیاس بجھا دے، مگر وہ خود سے کیے گئے عہد کے ہاتھوں بے بس تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گستاخی پر آمادہ کرتے اسے خوابناک ماحول کی لپیٹ میں آ کر بھٹک جاتا، اس نے تیزی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر سیدھے ہوتے گاڑی سٹارٹ کر دی، اور خود پر قابو پانے کی اس خاص دشواری کا سامنا ہو رہا تھا۔ ریسٹ ہاؤس اور کلب کی تعمیر کے سلسلے میں کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔ آج کل آغا تندہی سے اس کی تعمیراتی کاموں کی نگرانی کر رہا تھا، دن رات مصروف ہو گیا تھا۔ شیلالہ نے کالج جانے کا معمول جاری رکھا تھا۔ صبح سے دوپہر تک وہاں وقت گزر جاتا، مگر اس کے باوجود باقی دن کاٹے نہیں کٹتا تھا۔ اکتا دینے والی شامیں اور بے چین راتیں ایک تو بے جی بی کالونی میں نہیں تھی۔ شجی بھیا انہیں اپنے ساتھ لاہور ہی لے گئے تھے۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا۔ اس شام وہ بے چینی سے آغا کا انتظار کر رہی تھی۔ صاحب کب تک آ جائیں گے؟ شام گہری ہونے لگی تو وہ کچن میں مصروف ملازم سے پوچھ بیٹھی۔ خود اسے تو آغا کے معاملات کا علم ہی نہیں تھا، گھر بار میں تو کبھی دلچسپی نہیں لی تھی، گھر کا سارا کام ملازم کرتے تھے، پر آغا کی ضروریات کا خیال رکھنا اس کا خاص ملازم شریف الدین موجود رہتا تھا۔ وہ جی شریف کو بہتر پتہ ہوگا، تو خانسامہ نے انکساری سے جواب دی۔ شریف کو ڈھونڈتی وہ آغا کے بیڈ روم آئی تو وہ وارڈروب کھولے صاحب کے کپڑے سیٹ کرتا نظر آیا۔ ہاں، جاپانی تعمیراتی کمپنی کے صدر سے صاحب کی میٹنگ ابھی بزی، شام 6 بجے سے 8 بجے تک جاری رہے گی، پھر صاحب انہیں ڈنر کے لیے شہر کے 5 اسٹار ہوٹل میں لے جائیں گے، وہیں ان کی رہائش کا بندوبست بھی کیا گیا ہے۔ انداز رات 10 بجے تک واپس لوٹیں گے صاحب۔ شریف نے مؤدب ہو کر جواب دیا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ انتظار تو کرنا ہی تھا۔ 10 کی بجائے 11 بج کے وہ برآمدے میں سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر بیٹھی سیر و بجری کے گیٹ تک روشن نگاہ ڈالتے ہوئے تھے۔ برآمدے کی سبز مائل روشنی والی ٹیوب لائٹس آن تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں اتنی مگن تھی کہ گیٹ کھلنے اور پورچ میں بیزائروں کے رکنے کی آواز پر نہ ٹھٹکی تھی، حتیٰ کہ تھکا تھکا سا آغا قدم اٹھاتا ہے اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس پہ حسب معمول دنیا سے بے خبر اپنے دھیان میں گم دیکھ کر وہ آہستگی سے مسکرا دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے تعجب سے پوچھ رہا تھا۔ شیلالہ نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ آپ کا انتظار؟ اس نے مختصر بتایا۔ کیا؟ آغا اچھل پڑا، ایک لمحے کو اپنی سماعت پر اعتبار نہیں آیا۔ دوبارہ کہو، کیا کہہ رہی تھی؟ وہ پینٹ کے پائن سے اوپر سرکاتا ہوا اس کے قریب سیڑھیوں پر بیٹھ کر بے تابی سے پوچھنے لگا تھا۔ بھائی آپ کا انتظار کر رہی تھی، ایک بات کرنی تھی، وہ ناگواری سے بولی۔ وہ تو گویا بات کرنے کے لیے انتظار ہو رہا تھا۔ وہ ڈھیلا پڑ گیا تھا، چہرہ بجھ گیا تھا۔ بہرحال ارشاد فرمائے۔ مگر سنو، کیا ہی اچھا ہو تو میرے لیے بیڈ روم میں آ کر بات کر لو، میں سخت تھکا ہوا ہوں اور چینج کر کے گرم بستر میں گھسنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ یہاں ویسے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ وہ کچھ پچو پیش کے بعد راضی ہو گئی۔ آپ چینج کر لیں، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ کاش اس سمادگی کے ساتھ تم ہمیشہ کے لیے میرے بیڈ روم میں آنے کی بات کرو۔ وہ اٹھتے اٹھتے شرارت سے اسے دیکھ کر کہہ گیا تھا۔ اب لڑائی کا آغاز آپ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اس کا چہرہ کچھ غصے اور کچھ شرم سے سرخ پڑ گیا تھا۔ آغا ہنس کر اس کے بالوں کی لٹ کھینچتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کم از کم آدھے گھنٹے بعد اس کے بیڈ روم میں داخل ہوئی تو وہ آرام سے لحاف میں دبکا ہوا نیم دراز سا اس کا منتظر تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے اندر آ گئی تھی۔ دروازہ پوری طرح سے کھلا رہنے دیا تھا۔ بھئی دروازہ تو بند کرتی، آؤ سارے پینٹنگ سسٹم کا ستیاناش کرتی ہے۔ بس 2 منٹ میں جا رہی ہوں۔ وہ اپنا سیف بند
کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ دراصل بات یہ ہے، وہ یوں ہی کھڑے کھڑے کہہ کر نکلنے کا ارادہ باندھے ہوئے تھے کہ آغا نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ آرام سے بیٹھ کر بات کرو، واپسی میں جلدی ہے کیا؟ بھائی شریف کافی بنا ہوا لا رہا ہے، تم ادھر بیٹھو صوفے پر۔ بیٹھنا تو غالباً گوارا نہیں کرو گی۔ اس نے بیٹھ کے مقابل میرون مخملی صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے آخر میں جیسے چھیڑنے والے انداز میں ٹکرا لگایا تھا۔ وہ خود کو سخت لاچار محسوس کرتے ہوئے ہونٹ چباتی مارے باندھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ بات شروع کرتی، شریف کھلے دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اندر آ گئے۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی نفیس ٹرے تھی جس میں کافی کے 2 مگ رکھے ہوئے تھے۔ صاحب اور بیگم صاحبہ کو تھما کر وہ مدبانہ واپس مڑا اور جاتے جاتے دروازہ اچھی طرح بند کر گئے۔ آغا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ شاہ لالہ اپنی جگہ پہلو بدل کے رہ گئی۔ اب وہ دوبارہ اٹھ کر تو دروازہ کھولنے کی حماقت نہیں کر سکتی تھی۔ ایسا ہے کہ میں چاہ رہی ہوں کہ 1-2 ہفتوں کے لیے لاہور شجی بھیا کے پاس چلی جاؤں۔ ابھی اور ویجی سے ملنے کو بہت جی چاہ رہا ہے۔ اس نے کافی کی چسکی لیتے ہوئے جلدی سے مدعا بیان کیا۔ ایسا کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہاں بلوا لیتے ہیں۔ آغا کی تجویز پر وہ برہمی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس سے کیا فائدہ؟ میں لاہور جانا چاہ رہی ہوں۔ کوئی ماحول میں تبدیلی کی خواہ ہو؟ آغا کے پوچھنے پر اس نے سر ہلا دیا۔ تو پھر ایسا ہے کہ ہم ہانی مون ٹرپ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ پہلے شمالی علاقہ بعد جہاز چلیں گے، پھر وہاں سے بیرون ملک سوئٹزرلینڈ، سنگاپور، ہانگ کانگ۔ کیا خیال ہے؟ آغا کی آنکھوں میں ولا کی شرارت ٹپک رہی تھی۔ صاف کیوں نہیں کہتے کہ آپ مجھے زندان میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ختم ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ زہریلے انداز میں بولی تھی۔ اس درجہ بدگمانی بھی اچھی نہیں ہوتی ہے میری جان۔ وہ اس کے توقع کے برعکس بڑے سکون سے بولا تھا۔ بات یہ ہے کہ تمہاری غیر موجودگی میں آغا پیلس کی ہر شے اداس اور بے رنگ ہو جاتی ہے۔ اس کے مکین اسمت پھر 1-2 ہفتے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کوئی زیادہ نہیں ہے، وہ زور دے کر بولی۔ چلے میں نے دیا، بس لوٹ آؤں گی، مفاہمت کے انداز میں بولی تھی۔ 10 دن آغا نے دہرایا، یا 10 صدیاں لگیں گی ہمیں۔ اس نے جرجری لے کر کہا۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس آپ مجھے 1-2 دن میں بھجوا دیں لاہور۔ وہ ٹیلے پن سے بولی۔ آغا دلچسپی سے اس کے ضدی اور خود سرتاپا جانچ رہا تھا۔ اچھی بات ہے، میں شریف سے کہہ کر انتظامات کروا دوں گا۔ وہ تو یوں ہی تنگ کر رہا تھا، وگرنہ اسے کیا اعتراض تھا اس کے جانے پر؟ مگر یہ کیا کام نکلوا کر شکریہ اور نذرانہ دیے بغیر چاہ رہی ہوں؟ اسے اٹھتے لے کر پر تولتے ہوئے دیکھ کر وہ چھیڑے بنا نہ رہ سکا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے سے بولی۔ ہائے مطلب نہ پوچھا کرو زندگی۔ وہ شریر لہجے میں کہتے ہوئے بستر سے نکل کر اس کے سامنے آ گئے۔ چاکلیٹی کلر کی مخملی پٹی والے سلیپنگ گاؤن میں اس کا دراز قد مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کی پرشوق نگاہ اور آنچر دیتا لہجہ شاہ لالہ کی اوسان خطا کرنے لگا۔ اٹھ کر جانا چاہتی تھی مگر آغا اس کے عین مقابل آن کھڑا ہوا تھا۔ سنو، وہ ہولے سے جھک کر محبت بھرے نرم گرم انداز میں مخاطب ہوا تھا۔ اس کے بھاری ہاتھ میں کچھ تھا کہ شاہ لالہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ آپ وعدہ خلافی مت کریں۔ وہ مشکل اپنے تمام حواسوں پر قابو پاتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں سر چکائے بول رہی تھی۔ مجھے اپنا یہ یاد ہے، وہ پنجوں کے بل اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ اس طرح وہ کسی طور پر اٹھ کر نہیں جا سکتی تھی۔ مگر یار تم بھی تو اب سزا میں ترمیم کرو کچھ، یہ انتظار جان لیوا بنتا جا رہا ہے۔ 6 ماہ سے کنویں کے قریب رہ کر پیاسا ہوں۔ اس کا دھیما جذباتی لہجہ بے قابو سا ہو رہا تھا۔ شاہ لالہ کی ٹانگیں کانپنے لگی، ہونٹ خشک ہونے لگے۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ لمحے کے 1000ویں حصے میں یہ صورت اسے چھو سکتا تھا۔ اس کی آنچ دیتی قربت شاہ لالہ کی رخسار جلائے دے رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ مروڑتی ہوئی بری طرح سے سٹپٹائی تھی۔ مجھے جانے دیں پلیز۔ جانے کس طرح جرأت سے کام لے کر وہ کہہ پائی۔ جواب میں وہ چپ چاپ بھرپور نظروں سے اس کے خد و خال کا جائزہ لیتا رہا۔ لالا پلیز اب بس کرو۔ بہت دیر بعد اس کی سرگوشی نے سکوت توڑا۔ مان جاؤ نا۔ وہ اپنے بے قابو ہوتے جذبات پر بند باندھے ہنوز حد پار کرنے سے خود کو باز رکھے ہوئے تھا۔ وہ بے حد لہجہ بے لہجہ اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ آپ ضدی زبردستی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے سحر انگیز لہجے کے خمار سے وہ اندر تک کمزور پڑنے لگی تھی تو آواز سے دیوار اٹھا۔ ایک دم جھنجھلا کر پھٹ پڑی تھی۔ آغا کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے کچلتے ہوئے تیزی سے اس کے سامنے سے اٹھا اور زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے باتھ روم میں مقید ہو گیا۔ شاہ لالہ اپنے اڑے وڑے سے حس مجمع کرتی ہوئی بجلی کسی تیزی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ لمحوں کا طلسم سائل ہو کر اسے کمزوری پر خود کو لعنت و ملامت کرنے لگی۔ ابھی تک دل کی دھڑکنیں معمول پر نہیں آئی تھیں۔ بہت شاندار گھر ہے آپ کا۔ وہ طریفی نظروں سے پورا گھر گھوم پھر کر جائزہ لے رہی تھی۔ کمپنی کی طرف سے ملا ہے، پیا خوشی خوشی بتا رہی تھی۔ خیر کتنا ہی اچھا، صحیح تمہارے آغا پہلے سے اس کا کیا مقابلہ۔ وہ تو سچ میں شاہی محل ہے، پیا بولی۔ چھوڑے۔ وہ پیا کی ستائشی انداز پر منہ بنا کر بولی۔ مجھے تو قید خانہ لگتا ہے، ویران، اداس اور بے جان۔ شجی بھیا نے ان دونوں کو سارا لاہور گھما دیا۔ اس پر وہ بڑی گہری نگاہ سے پیا اور شجی بھیا کی ازدواجی زندگی کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ بہت ساری باتوں کی انکشافات اب ہو رہے تھے۔ وہ چونکہ شروع سے شہر کے ہاسٹلز میں رہی تھی، اس لیے گھریلو معلومات خاصی حد تک بے بہرا تھی۔ پہلی بار اسے دیکھنے والی نگاہ سے معاملات دیکھے اور پنجرکا رہ گئی۔ شجی بھیا گھر میں موجود ہوتے تو ہر وقت اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں جائے رکھتے تھے۔ حالانکہ اب برسوں کے ساتھ ساتھ گاڑی کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑتی تھی۔ پھر گھر بھر کی ذمہ داری اب پیا کے کندھوں پر تھی۔ میرے موزے کہاں رکھے ہیں؟ رومال کیوں نہیں دھویا؟ وہ کپڑوں پر استری کرنا بھی یاد نہیں رہا۔ بیگم صاحبہ کو واضح طور پر جلائے ہوئے کھدرے انداز میں پکارتے تھے۔ پیا فان و خزان بیڈ روم کی طرف پلٹی۔ بس ابھی کر دیتی ہوں، بس کچھ گڑیا کی نیپی بدل رہی تھی۔ اسی اسنا میں ارسل ناشتے کے لیے ماں کو پکارنے لگا۔ ہپیا کا ایک پاؤں ادھر اور ایک ادھر ہوتا۔ کچن کا کام، گھر بھر کی صفائی، کپڑوں کی دھلائی سے لے کر شوہر بچوں کی ضرورتوں کا خیال، ہر کام کے لیے اپیا جواب دیتی۔
اور اس کے باوجود شجی بھیا نہ خوش رہتے تھے. کس قدر پوہڑ ہو تم، شوہر کی ضرورت کا خیال نہیں، وہ برملا کہتے تھے. کبھی سالن میں نمک یا مرچ تیز ہو جاتا تو بگڑنے لگتے تھے. اتنے برس گزر کے تمہیں ڈھنگ کا کھانا پکانا نہیں آیا، حد ہے. اور روپیہ چپ چاپ سنتی رہتی، کبھی من مناتے ہوئے صفائیاں دینے لگتی. شہلالہ سختی سجاب کے عالم میں پیا کو دیکھتی رہ جاتی ہے. پیا میں کمال ہے، شجی بھائی آپ کی اتنی انسلٹ کرتے ہیں اور آپ ہیں کہ ان کی باندھی بن کر اس طرح کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہیں. وہ ناراضگی سے کہہ دیتی تھی. جواب میں پیا اولے سے مسکرائیں. بھائی انسلٹ کی اس میں کیا بات ہے؟ اگر شوہر آپ کی کوتاہی پر ڈانٹ دے یا غصہ کرے تو بیوی کو خاموشی سے پیچھ آنا چاہیے، اور صحیح بات پر تو ٹوکتے ہیں، حق رکھتے ہیں. اس بات کا ایسے معمولی باتوں کو توہین تحقیر سمجھ کر بیوی محاذ کھول بیٹھے تو گزارا ہو گیا. سمجھو سارے گھر کا سکون ترتیب تہس نہس. اور وہ ہونک سے انہیں دیکھتی رہ جاتی. اس نے تو کبھی جھوٹے منہ آغا سے نہیں پوچھا تھا کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں. اس کے جوتے کپڑے، کھانے پینے اور آرام و سکون کا خیال رکھنے کی ذمہ داری شریف کے سر پر تھی. رہے کہ گھر کا کام تو اس کے بلا جانے ملازم کس لیے ہیں. پھر وہ آغا پیرس کو اپنا گھر کب سمجھتی تھی جو مالکانہ ذمہ داریاں نبھاتی، اور آغا نے ایک بھی لفظ نہیں کہا تھا. اس روز وہ پیا کے ساتھ بازار کی تو پیا کی ان کی پرانی کلاس فیلو مل گئی. پرجوش طریقے سے سلام دعا کے بعد ایک دوسرے آنے کی دعوت دے جانے لگی تھی. پرسوں ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے، کچھ پرانی دوستوں کو بھی مدعو کیا ہے جو لاہور میں بعد ہیں. تمہیں ضرور آنا ہے، اسی بہانے ماضی کی دوستوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی. اپیا کی دوست صباحت نے بصد اصرار کیا تھا. ہاں کیوں نہیں. اپیا مسرت سے بولی. پرانے دوستوں سے ملاقات کا صبر بذات خود بڑا خوشگون ہوتا ہے. میں اپنے شوہر کے ساتھ ضرور آؤں گی. مگر جب شجی بھیا سے بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا. میں نے سائٹ پر جانا ہے پرسوں، تمہیں بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں. پھر کبھی چلی جانا، ایسی بھی کیا قیامت آ رہی ہے. اور اپیا دل مار کر رہ گئی. شہلالہ کو علم ہوا تو ایک بار پھر متجب کھڑی رہ گئی. اس نے تو کالونی میں کہیں آنے جانے کے لیے رسمن بھی آغا کو مطلع کرنے کی زحمت نہیں کی تھی. بھئی آپ کا اتنا دل چاہ رہا ہے، ایسے موقع بار بار تو نہیں آتے. شجی بھیا سے ضد کریں جانے کے لیے، وہ مصروف ہیں تو کم سے کم آپ کو اجازت تو دے سکتے ہیں نا. چھوڑو، اپیا بے دلی سے بولی تھی. اصرار کرتے ان کا موڈ کیوں خراب کروں. صباحت نے فون پر معذرت کر لوں گی. اپیا کا سارا جوش و خروش مان پڑ گیا تھا. شہلالہ کو دلی تکلیف ہوئی تھی. پھر پیا آپ نے ان کے نام کی مالا جپ دی. وہ جلا کر ان پر بس پڑی. کتنے بے حس ہیں شجی بھیا، آپ کی خوشی اور جذبات کا کچھ احساس نہیں. وہ تائے سے بولی. نہیں، ان کی مرضی اور خوشی کی پابندی. وہ نہیں چاہتے کہ میں ان کی رضا کے خلاف قدم کیسے اٹھا سکتی ہوں. پیا اداسی سے بولی تھی. شہلالہ نے خوف سے سر جھٹکا. آپ خواہ ان کی خود پسندی کو شے دے رہی ہیں. دھڑلے سے کہہ دیں کہ مجھے ہر صورت جانا ہے. اس طرح گھر نہیں چلا کرتے گڑیا. اپیا نے اس کے گال چھو کر نرمی سے کہا. عورت کو اپنا گھر بسانا اور چلانے کے لیے بہت کچھ قربان پڑتا ہے. اپنی بے انا خود پرستی، ضد اور شوق کو لگام دینا پڑتی. جواب میں سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ وہ زہر خاندوئی سے رہنے کی ایک چار دیواری مضبوط چھت، ایک سائبان مل جاتا ہے شوہر کے روپ میں. اب وہ مطمئن نظر آ رہی تھی. یہی گھر نہ عورت کی آخری پناہ گاہ ہوتا ہے. اسے سمجھا رہی تھی. عورت کو مسئلے سے کام لے کر جھک کر عاجزی سے، بے غرضی سے معاملات کو سلجھا کر اپنی جڑیں مرد کے گھر اور دل میں مضبوط کرنی پڑتی ہیں. وگرنہ تو وہ دونوں میں سارے گھر کا شرازہ بکھر کر رہ جائے گا. اگر ایک حاکم ہے تو اس کے ساتھ گزارنے کے لیے دوسرے شخص کو لامحالہ محکوم بننا پڑتا ہے، وگرنہ گھر نہیں بنتے. کیا شجی بھیا کو آپ سے محبت نہیں ہے؟ میرا تو خیال تھا کہ آپ سے بہت چاہت سے بیاہ کر لائے ہیں. وہ لچ کر پوچھ رہی تھی. اس میں کیا شک ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. دلی رضامندی سے اپنایا ہے، وہ فخریہ انداز میں بتا رہی تھی. کیسی محبت ہے؟ اتنی ہزارہ داری، تسلط، حاکمیت اور رعب. وہ منہ بنا کر بولی تھی. یہ بھی محبت کے انداز ہوا کرتے ہیں. اب تمہارا کیا خیال ہے مجنوں یا رانجھے کی طرح دن رات میرے نام کی تسبیح پڑھتے رہیں یا رومانوی ڈائیلاگ جوڑا کریں؟ مرد کی محبت اسی طرح کی ہوتی ہے. اس سے زیادہ کی طلب کرنا بے وقوفی ہے. مرد عورت سے آرام و آسائش کا خیال رکھے اور اس کا ہو کر رہے، یہی بہت کافی ہے. راہ روب، غصہ اور حاکمیت و مشرقی مد میں یہ صاف تو شروع سے موجود رہتے ہیں. اس میں کیا آلوچنا؟ اب ہر کوئی آگا ہارون کی طرح دیوانہ اور عاشق زار نہیں ہوا کرتا کہ بیوی کی ہر بدتمیزی اور بدلحاظی برداشت کر جائے. تم عقل سے سوچو تو اندازہ ہوگا کہ تم دنیا کی خوش قسمت ترین عورتوں میں سے ایک. تمہاری ایک نگاہ کرم کے لیے وہ اپنی پلکیں بچھائے منتظر رہتا ہے، تمہاری منمانیاں برداشت کرتا ہے، تمہاری تمام تر بے اتنائی کے باوجود تمہارے حال پر چھوڑے ہوئے اپنا کوئی حق تمہاری رضا کے بغیر استعمال نہیں کر رہا. بے وقوف لڑکی، اب بھی ہوش کے ناخن لے لو. شہزادیوں کی طرح گھر میں بسا رکھا ہے آغا نے تمہیں. اس کی قدر کرو اور فضول کی ضد چھوڑ کر اپنا اس کے نام کر دو، وگرنہ گزرتے گیا تو بہت بری طرح پچھتاؤ گی. واقعی اپیا صحیح کہہ رہی تھی. وہ کتنا اس کا کردار اور نفس آزمانا مقصود تھا. اتنی مدت بیت گئی تھی. اگر اس کے کردار میں کوئی جول ہوتا تو اب تک سامنے آ جاتا. اس کے برعکس اس کی نرم کوئی مصلحت پسندی اور اپنے کام سے لگن اس کی شخصیت کے مثبت پہلو ہی اجاگر کیے ہوئے تھے. وہ کس درجہ اس پر مہربان تھا. اپنی طبیعت کے برعکس محض اس کی خوشنودی کے لیے خود پر جبر کرتا تھا. وہ بدتمیزی کرتی تو وہ درگزر کر جاتا تھا، رقائی کا مظاہرہ کرتی تو صرف نظر کرتے تھا. ایک تاہٹ دکھائی دیتی تھی اور اس کی خوشی کے لیے، دل بہلانے کے لیے گھمانے لے جاتا. کبھی اپنی ذاتی کام کے لیے اس کو آواز نہ دی تھی. گھریلو امور کے سلسلے میں کبھی اس کی باز پرس نہیں کی تھی. حالانکہ وہ گھر کی مالکن تھی، ذمہ داری تھی، مگر اس کی خود پر اس کسی قسم کی ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالا تھا. اپیا کی ازدواجی زندگی کے معلومات سے موازنہ کیا جاتا تو ہر لحاظ سے آغا پیلس میں ٹھاٹھ سے زندگی گزار رہی تھی. ہر قسم کی الجھن، پریشانی، ذمہ داری اور جواب طلبی سے آزاد رہ کر وہ پوری رات اپنا احتساب کرتی رہی تھی.
10 दिन مکمل ہو چکے تھے اس کے قیام کو۔ آقا تقریباً روز ہی فون کر کے اس کی خیریت دریافت کرتا تھا۔ رات کو ہی فون پر اس نے بتایا تھا میں کل صبح کی فلائٹ سے آ رہا ہوں تمہیں لینے، شام کی فلائٹ سے ہم واپس آ جائیں گے۔ وہ صبح پوری تیاریوں سمیت ووپیا کے روبرو کھڑی تھی۔ شجی بھیا آغا کو ایئرپورٹ رسیو کرنے کی غرض سے جا چکے تھے، وہ کسی لمحے بھی بس آنے والے تھے۔ اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، وہ سر جھکا کے بولی۔ دراصل میرے ذہن میں شروع سے یہ تاثرات تھا کہ امیر کبیر جگیردار وڈیرے نواب اور میں تم لوگوں کے ہر قسم کے اخلاقیات سے عاری ہوتے ہیں، یا اشتباہ بے حس خود غرض اور مغرور ہم لوگوں کو اپنی رعایا خیال کرتے ہیں اور ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ میں انجانے میں آغا کو بھی اس ٹائپ کا بندہ سمجھ بیٹھی تھی، اس لیے شروع سے اس سے منتفر اور گریزاں ہی رہی تھی۔ کچھ اس کے رویے کی سختی، روب اور حاکمیت پسندی کو میں اس کی شخصیت کا حصہ سمجھ کر مزید اسے کترانے لگی تھی۔ ایسے میں اس کے پرپوزل نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ میرا خیال تھا وہ محض مجھے نیچا دکھانے کے لیے اتنی عام سی شکل و صورت والے لڑکی کی طرف بڑھا ہے۔ بس اس طرح کی غلط فہمیوں نے مجھے اس تک پہنچنے سے روکے رکھا۔ بہرحال گزرتے وقت کے ساتھ میرے خدشات دو ڈالے ہیں اور اب مجھے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر امیر آدمی بدکردار اور نفس پرست ہی ہو۔ آخر وہ لوگ بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں، کوئی درندہ صرف خون و شام بیڑیے تو نہیں ہوتے جو ہم ان کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں۔ اچھے برے لوگ تو ہر طبقے میں موجود ہوتے ہیں، پھر بدنیتی عیاش کا الزام محض روزہ اور ہمراہ پر ہی کیوں عائد کیے جاتے ہیں؟ ان میں بھی تو نیک طبیعت کے انسان، دوست اور مخیر لوگ موجود ہوتے ہیں۔ سر شکر کہ تمہیں عقل آ گئی، وگرنہ میں تو مایوس ہو چلی تھی تمہارے طور طریقوں سے۔ ابیا نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگا لیا تھا، پھر گڑیا کے رونے کی آواز سن کر اندر لپکی۔ اسی لمحے کھڑکے کی آواز پر شاہ لالہ نے پلٹ کر پیچھے دیکھا اور جیسے اس کی روح فنا ہو گئی۔ آغا کے چہرے پر شعلوں کی لپک تھی اور آنکھوں میں غضب کی چنگاریاں برس رہی تھی۔ بہت خوب، بلاخر وہ اسے پھنکارتے ہوئے بولا، یہ تھی تمہاری گریز کی وجہ۔ ملک کب تم نے مجھے کسی برے فعل میں کسی ایسی ویسی خواتین کے ساتھ دیکھا ہے؟ وہ اسے وحشیانہ سلوک کرتے دکھائی دیا تمہیں؟ کیا میرے روم فریج میں بوتلوں کی قطاریں سجی ہوئی دکھائی دی ہیں؟ یا میری خواہگاہ سے کسی حسینہ کو برآمد ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ بولو، جواب دو نا۔ آغا کی رگ رگ میں انگارے دوڑ رہے تھے اور اس کی شالہ فشاں نظریں شاہ لالہ کو پسند کر دینے کے در پر تھی۔ سبز سے وہ مٹھیاں بیچے نچلا ہونٹ دانتوں میں کچل رہا تھا۔ وہ اس درجہ غضبناک اور مائل بے وحشت تو کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ شاہ لالہ کا چہرہ سفید پڑ گیا اور آنکھیں خوف سے پھیلنے لگی۔ وہ جیسے بدکردار بدشرم اخلاقیات سے عاری رئیس کے پاس تم جیسی پارسا اور مقدس و محترم ہستی کا کیا کام؟ اوکے، تم بخوشی رہو یہاں ہمیشہ کے لیے، اب مجھے پلٹ کر آنے کا قطعی انتظار نہیں ہے۔ میری طرف سے تم آزاد ہو۔ یہ کہہ کر وہ آندھی طوفان کی طرح الٹے قدموں سے واپس چلا گیا اور شاہ لالہ کا تو وہی حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ کیا ہو گیا؟ آغا اتنے غصے میں کیوں تھے؟ شجی بھیا وحشت زدہ اندر بھاگے تھے۔ میں نے روک کر پوچھنا چاہا تو انہوں نے درستی سے مجھے ایک طرف ہٹا دیا اور گیٹ سے باہر نکل گئے۔ وہ ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے شجی بھیا۔ وہ بلک بلک کر رو دی تھی۔ ابیا بھی حواس باختہ سی دوڑی آئی تھی۔ صورتحال واضح ہوئی تو سر پکڑ کر رہ گئی۔ آپ مجھے واپس پہنچوا دیں شجی بھیا، میں ابھی اور اسی وقت کالونی واپس جانا چاہتی۔ اس وقت کس طرح بھجواؤں تمہیں؟ شام کی فلائٹ سے چلی جانا، شجی بھیا پریشانی کے عالم میں کہہ رہے تھے۔ تمہارا اس وقت جانا مناسب نہیں۔ آغا بہت غضبناک موڈ میں واپس لوٹے۔ فوری طور پر تمہیں سامنے دیکھا تو خدا نخواستہ معاملہ سنگین ہو سکتا ہے۔ ٹھہر کر جانا ہی بہتر ہے، تب تک ان کا غصہ بھی کچھ سر پڑ جائے گا۔ ابیا نے اسے صلاح دی، سوائے اتفاق شام کی فلائٹ نہ مل سکی۔ اس نے پوری رات کانٹوں پر بسر کی۔ دوسری صبح اندھیرے منہ وہ تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ شجی بھیا نے صبح 8 بجے کی فلائٹ سے اسے بھجوا دیا۔ شہر آ کر ٹیکسی کے ذریعے وہ کالونی پہنچی۔ شریف تمہارے ساتھ کہاں اس وقت؟ اس نے آغا پیلس پہنچنے سب سے پہلے شریف الدین کو طلب کیا تھا۔ وہ میں خود بھی لا علم ہوں۔ شریف خاصا بکھلایا ہوا تھا، کل شام سے گھر سے نہیں ہے، ساری رات میں انتظار کرتا رہا۔ آج صبح 6 بجے کے قریب فون کر کے گھر کے حالات پوچھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا کہ کہاں ہے، بس اتنا کہا کہ رات کو دیر سے لوٹوں گا۔ تفصیل سن کر وہ بےقرار سی ہو گئی تھی۔ بہرحال اتنی تسلی تو ہو گئی تھی کہ رات کو لوٹ آئیں گے۔ نہا دھو کر تازہ دم ہو کر پہلی بار پورے آغا پیلس میں اوپر نیچے پھر کر اچھی طرح جائزہ لیا۔ صفائی ستھرائی اور دیگر انتظامی امور دیکھے، ملازمین کو کچھ ترمیم کر کے ہدایت دی۔ شام کو کچن میں گھس گئی، 2-3 ڈشز شریف سے پوچھ کر صاحب کی پسند کی بنے، پھر نئے سرے سے خود کو سجایا سوارا۔ سرخ جلد ملاتے نفیس سے سوٹ میں یہ قوت کا جڑواں سیٹ اور ہلکا سا میک اپ کیے وہ الگ ہی چپ نرالی ہو گئی تھی۔ باغ سے بیلے کی کلیاں توڑ کر بالوں میں گجرے بھی سجا لیے تھے۔ اب وہ جی جان سے روٹھے سیاں کے انتظار میں ٹہل رہی تھی۔ شریف کو اس نے اپنے کوارٹر میں جانے کا کہہ دیا تھا۔ میں خود ہی کھانے کے لیے پوچھ لوں گی صاحب کو۔ اس نے خود بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر لاؤن میں چہل قدمی کرتی رہی، خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرتی رہی۔ آغا کی سابقہ شوخیاں یاد آ رہی تھیں۔ وہ ایک لمحہ بھر جب اسے اپنی کمزوری کا احساس ہوا تھا، جب جسم و جاں میں پرحدت سنسنی سی پھیلتی چلی گئی تھی۔ سنو، اس نے کس طرح جان کھینچ لینے والے انداز میں پکارا تھا کہ وہ پگھل گئی تھی۔ مان جاؤ نا، وہ خوابدیدہ ارمان جگاتا دیما مخمور سرگوشانہ سا انداز تھا۔ وہ سوچ سوچ کر نئے سرے سے محبوب ہوتی جا رہی تھی۔ شاید یہی محبت ہے، بے اختیار کر دینے والی، بے بس کر ڈالنے والی، اپنی جادو اثر اثار لے کر کل عالم سے بیگانہ کرنے والی۔ باقی محبت اچانک ہی منکشف ہوتی ہے اور قلب روح کو اپنے طلسم میں جکڑ لیتی ہے، خبر ہی نہیں ہونے دیتی کہ لمحہ کب آن کر پی جاتا ہے۔ محبت چھپ کر دل پر وار کرتی ہے۔ تقریباً 12:30 بجے خدا خدا کر کے اس کی جیپ آغا پیلس میں داخل ہوئی تھی۔ فوری طور پر سامنے نہیں جانا چاہیے، کیا خبر غضب سے بھر کر کچھ کر بیٹھے۔ وہ یہی سوچ کر
کچن میں چلی گئی اور کھانا گرم کرنے لگی، پھر ٹرالی میں سجا کر دانستہ وہیں موجود رہی تاکہ وہ جب تک چینج کر کے فریش ہو جائے۔ کھانا لے آؤ شریف۔ کچن میں انٹر کام سے اس کی تھکی ہوئی اسپاٹ آواز ابھری تھی۔ آغا کے خیال کے مطابق شریف کو کچن میں ہونا چاہیے تھا، وہ اچھل پڑی 1 بجنے کا تھا۔ دھڑکتے دل سے ٹرالی دھکیلتی اس کے کمرے میں آ کے رکی تو قدم من بھاری کے ہونے لگے۔ کیسے اندر جاؤں؟ ملا کر وہ ہمت کر کے دروازہ دھکیلتی اندر چلی آئی تھی۔ وہ اس وقت بستر پر نیم دراز تھے، اسے دیکھ کر پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں اور آنکھوں میں غصے کی سرخی جھلکنے لگی۔ تم سے کس نے کہا یہاں آنے کو؟ بلکہ اس گھر میں داخل ہونے کو وہ ایک دم برس پڑا تھا۔ اپنے گھر آنے کو کون اجازت مانگتا ہے؟ اگرچہ وہ خود کو بہادر ظاہر کر رہی تھی مگر دل اندر سے سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ آغا اس وقت اتنا بے رحم نظر آ رہا تھا کہ فی الواقع شہلالہ کے چھکے چھوٹنے لگے تھے۔ اپنے گھر؟ اس نے اتضاعیہ کہا۔ یہ ڈرامے بازی کسی اور کے ساتھ کرنا، فوراً سے پیشتر میرے کمرے سے نکل جاؤ، اور صبح آغا پیلس سے بھی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جانا۔ اب یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کا کٹور لہجہ بلاکر صفاق و سرد تھا۔ شہلالہ کی ریڑھ کی ہڈی تک خوف سرایت کرنے لگا۔ تو کیا ہوا؟ آپ کے دل میں تو جگہ ہے نا میرے لیے؟ وہیں بسیرا کرنے کی اجازت مرحمت فرما دیجیے۔ تخت پا تختہ کے مصادق وہ جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اجلت میں کہہ گئی تھی۔ آغا کے کڑے تیور لیے سے گور رہا تھا۔ شہلالہ کے چہرے پر سراپے کی آرائش و زبائش اور رویے میں سرتپا مادگی و سپردگی ثبت تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے بے وقوف بنانے کی۔ وہ برہمی سے رخ موڑ کر گویا ہوا تو تم جا سکتے۔ تو آپ کھانا تو کھا لیجیے، میں نے بھی آپ کے انتظار میں ابھی تک کچھ نہیں کھایا۔ وہ اس کا دھیان بٹانے کو جلدی سے بولی تھی۔ آغا نے جواب نہیں دیا، نیم دراز ہو کر آنکھوں پر بازو رکھ کر گویا لاتعلقی کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ حوصلے جمع کرتی بیٹھ کے قریب آ گئی، اس کے سرہانے آ کر آہستگی سے جھک کر جھجکتے ہوئے اس کے سیاہ بالوں والا پانا سفید بازو پر ہاتھ رکھ کر ہٹانے کی کوشش کی۔ آغا کو جیسے کرنٹ چھو گئے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ خفی سے بازو چھڑانے لگا تھا۔ لہجے کی تندئی اور بے رحمی میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ شہلالہ کو کچھ تسلی ہوئی۔ اس نے دوبارہ اس کا آہنی ہاتھ تھام کر جیسے اٹھانے کی صحیح کی۔ پلیز بس کریں نا، اب اٹھ جائیں، کھانا کھا لیں۔ تمہیں ہی نہ کھا جاؤں میں؟ آغا نے وحشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے کھینچا تھا۔ وہ چونکہ اس کے لیے تیار نہیں تھی لہٰذا اپنی جونک میں اسی پر آ رہی۔ دوسرے لمحے وہ سنبھل کر بیٹھی تو آغا نے اس کے دونوں کلائیاں مروڑتے ہوئے مجرموں کی طرح پشت کی جانب لے جانے کی کوشش کی۔ درد سے چیخ اٹھی، اوف اللہ، چھوڑے نا۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں سے آنسو تیرنے لگے تھے مگر وہ ہنوز خود کو مضبوط اور بشاش ظاہر کر رہی تھی۔ میں تو بدکردار عیاش رئیس ہوں، کیوں آئی ہو ایسے شخص کے بیڈ روم میں؟ آغا کی عزت نفس پر زبردست طریقے سے چوٹ پڑی تھی، اسے اپنی تذلیل بلائی نہیں بھول رہی تھی۔ جی تو چاہ رہا تھا ساری دنیا تہوبالا کر لوں۔ بولو نا، وہ آپ کی شہلالہ کے بال مٹھیوں میں جکڑے لیے تھا۔ اوف ہارون، آپ تو جان نکالنے کے درد پر ہو گئے ہیں۔ رخساروں پر بہتے آنسوؤں کے قطرے پوروں سے صاف کرتی ہوئی وہ زبردستی ہنس کر بولی۔ ہارون آغا کے بڑکتے ہوئے سینے پر جیسے نرم نرم پھوار پڑنے لگی۔ زندگی میں پہلی بار شہلالہ نے اس درجہ اپنائی ہو تو یگانت کے ساتھ اس کا نام لے کر پکارا تھا۔ ہارون تو اس سے ملنے والے بھی نہیں کہتے تھے۔ آغا صاحب زبان و زد عام ہو گئی تھی۔ آغا اس کے بالوں پر گرفت نرم پڑنے لگی، خود بخود اس کا شعلہ سامہ موڈ سرد پڑنے لگا تھا۔ یہ کس نے پکارا ہے؟ عدم اپنی چاہ سے، احساس برتری سے خدا ہو گیا ہوں میں۔ آغا کو بے ساختہ شعر یاد آ گیا تھا۔ میری طرف سے اپنا دل صاف کر لیں ہارون۔ ہمیشہ سے وہی آگے بڑھا تھا، آج اس نے پیش قدمی کی تھی۔ اب شہلالہ کی باری تھی اور پھر محبوب کے در پر جھکنے میں کیا حرج؟ وہ تو اس کا شوہر تھا، اس کا مجازی خدا تھا، اس کا ہار سنگار، اس کا چمچماتا سراپا، سب کچھ اسی کے لیے تھا۔ آغا کو اچانک احساس ہوا تھا کہ اس غربت میں وہ خود چل کر اس تک آئی تھی، پوری سپردگی سے خود کو پیش کر رہی تھی۔ اس لمحے کا تو ایک عمر سے انتظار تھا۔ کھانا کھا لے، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس کی نگاہ سے امڑتی جنون خیزی سے گھبرا کر پڑی تھی۔ تمہیں نہ کھاؤں پہلے؟ کتنا ستایا ہے لڑکی تم نے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے گستاخ اور عادوں کا پتلا دیتے شوق تیوروں سے بکھلا کر پرے سے رکھتی، آغا نے ایک جھٹکے سے گھسیٹ کر قریب کر لی اور اس پر جھک کر اس کے ناک کھینچتے ہوئے شریر سے انداز میں گویا ہوا۔ اس کا مارے شرم سے برا حال ہو رہا تھا۔ سارے بدلے لوں گا تم سے گن گن کر۔ آغا کی انگ انگ سے سرتا پار چلک رہا تھا۔